پرانا سسٹم، پرانا نظام جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اور نئے نظام کے آنے کی راہ ہموار ہوتی ہے. جب تک پرانا ٹوٹے گا نہیں، نیا کریٹ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو ملٹری ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی عام عوام کی نظر میں وہ عزت نہیں رہی ہے. تو ان کے تھرو جو باہر والا پیسہ دیتا ہے، وہ تو دیتا ہے ایک ایسے سٹرکچر کو جس کے تھرو وہ رول کر سکے. پاکستان کو پیسے ملتے رہیں گے، لیکن اتنے ملیں گے کہ شو چلتا رہے. اگر امریکن ملٹری فائنینشیل ایڈ نکال دیں تو وہ نظام کا دھڑم تختہ ہو جاتا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان جن کو ٹو بی ویری آنیسٹ آئی بین میننگ ٹو ہیو آن دا شو فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. آئی ڈیڈنٹ تھنک کہ وہ مجھے ٹائم دیں گے، بٹ ہی واز گریشیس انف کہ مجھے فائنلی ایک تو میں کنیکٹ ہو سکا ان کے ساتھ، اینڈ ہی واز ہی الاؤڈ می ٹو ہیو ہم آن دا شو. اٹس اے بگ مومنٹ فار می ایز ویل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل ملک صاحب، ہو از دی ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ یونیورسٹی آف آکسفورڈ. ان کا ایک ریسنٹلی ایک پیپر بڑا وائرل بھی ہوا ویئر ہی اسپوک اباؤٹ کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل اکانومی میں اور جو اسٹرکچرز اور انسٹیٹیوشنز جو پاکستان کو چلاتے ہیں اس میں سرٹن چینجز آنے والی ہیں. اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں بھی گئے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ چینجز انیویٹیبل اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ریسنٹلی ہی ڈیڈ اے رینج آف انٹرویوز ٹی سی ایم کے ساتھ بھی انہوں نے کیا، جس میں انہوں نے اس پرٹیکولر پیپر کو تو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. بٹ آج آئی وانٹ ٹو سارٹ آف ڈائیو اے لٹل ڈیپر، ڈسکس جیو پالیٹکس ایز ویل. اوور آل جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کس قسم کی چینجز وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ سکتی ہیں. ان کا ایک بڑا کور فوکس رہا ہے آن پولیٹیکل اکانومیز پرٹیکولرلی ان دا مسلم ورلڈ. سو ہی ہیز دیٹ باڈی آف ایکسپیرئنس ناٹ جسٹ فار پاکستان بٹ اوور آل ریجن کے اندر سملر اکانومیز کس طرح سے پرفارم کرتی رہی ہیں اور ایوالو کرتی رہی ہیں. عدیل صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار پارٹ آف دا شو. Thank you very much. It's a pleasure to come on your show and share my ideas. Sounds good. And میں تھوڑا سا اسٹارٹ کروں گا. جسٹ اگر فار دوز ہو ڈونٹ نو آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا سکیں آف یور اکیڈیمک اینڈ پروفیشنل جرنی. جی، تو میں نے پاکستان سے اکنامکس میں ماسٹرز کیا قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور پھر 2 سال ڈاکٹر محبوب الحق کا ایک ادارہ تھا، محبوب الحق ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹر اسلام آباد میں، تو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. دین آئی گاٹ اے روڈ اسکالرشپ ٹو کم ٹو آکسفورڈ اینڈ آئی ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی ہیئر. ورکڈ آن نائجیریا، انڈونیشیا, Thailand, and then I got a position at the Oxford Center for Islamic Studies جہاں پہ میرے پاس گلوب فیلوشپ ہے on economies of Muslim societies، اور میں یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہوں ڈیولپمنٹ اکنامکس کا. زبردست. اینڈ سو یو بین ایٹ آکسفورڈ فار اے گڈ پارٹ آف I would say the last decade or More two. than half of my life now. Wow, incredible. اگر میں اسٹارٹ کروں پاکستان سے، how do you see Pakistan of today? پاکستان کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے lot of people are very confused. ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈیبلی سو they're very worried as well. جو فریم ورکس انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جو انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی کہ پاکستان کیسا ہے، پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کیسی ہے، وہ کافی حد تک چینج ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہاؤ وڈ یو سی، اگر میں جسٹ ایز اے اسٹارٹر آپ سے پوچھوں کہ اس وقت حالات کیا ہیں، واٹس ریئلی گوئنگ آن ان پاکستان؟ دیکھیں، بظاہر جو حالات ہیں وہ تو خراب ہیں، کیونکہ ایک ایلیٹ پاور سٹرگل ہو رہی ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہے، لوگوں کے لیے مسائل ہیں اکانومی کے، کو خاص رستہ نظر نہیں آ رہا، بہت سارے لوگ مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں ہمیں جس کو کہتے ہیں نا ایک ٹیلیسکوپک ویو لینے کی ضرورت ہے، ناٹ جسٹ اے مائکروسکوپک ویو. اور جو ٹیلیسکوپک ویو سیاست اور معیشت کا جو جوڑ ہے آپس میں، اس کو آپ دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں بھی اسٹیبلٹی آئی ہے اس کے پیچھے بہت بڑی انسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. مثلا برطانیہ ہے، وہاں پہ آج رول آف لا ہے، تو اس کو آپ 1688 کے گلوریس ریولوشن اور اس سے پہلے کی جو مسائل تھے اس کے بغیر نہیں دیکھ سکتے. جرمنی میں اگر آج سینٹرل بینک اور انفلیشن کے اوپر ایک خاص اس کی رجیم ہے جو بڑی پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہائپر انفلیشن اسٹڈی کرنی پڑے گی 1930s کی. چائنا میں آج جو ترقی ہے وہ ایک بہت پہلے زمانے میں اوپیم وارز اور اس کے اپنے مسائل تھے چائنا کے. تو جو معاشرے ہیں وہ ارتقائی عمل سے گزرتے ہیں.
اور بہت مرتبہ جب ہم سوچتے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے تو ایکچولی وہ کریٹو ڈسٹرکشن بھی ہے، ان دا سینس کہ اس میں پرانا سسٹم، پرانا نظام جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اور نئے نظام کے آنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ جب تک پرانا ٹوٹے گا نہیں، نیا کریٹ نہیں ہوگا۔ تو میں اس وقت سانس روک کے بیٹھا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، لیکن میں پر امید بھی ہوں، کیونکہ جو پرانا نظام ہمارے ہاں 70 سالوں سے قائم و دائم ہے، اب جو جس طرح میں نے اپنے آرٹیکل میں کہا کہ کچھ جو شفٹس آ رہی ہیں، مڈل کلاس ایکسپینشن ہے پنجاب میں اور کے پی میں اور عام علاقوں میں خاص طرح کی ایک آگہی اور شعور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جنریشنل شفٹ آ رہی ہے، اور باہر سے جو ہمیں امداد ملتی ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو جو ہماری اشرافیہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ اس کو پولیٹیکل اکانومی کی زبان میں کہتے ہیں فائر انڈر دا فیٹ آف دا رولنگ سسٹم، جس کو ڈیرون ایچی موگلو، جن کی کتاب ہے وائی نیشنز فیل، انہوں نے کہا ریولوشنری کنسٹرینٹ آن ایلیٹ پریفرنسز۔ وہ بنیادی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب برطانیہ میں کے جو رولرز تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ فرینچ ریولوشن آ رہا ہے ساتھ ہی چینل کی دوسری طرف، تو ان کی زمین کے نیچے آگ بننا شروع ہوئی اور وہ مجبور ہوئے کہ اپنے عوام کو کوئی کنسیشنز دیں تاکہ یہاں پہ بھی وہ حالات نہ ہوں۔ تو ہمارے ہاں فائر انڈر دا فیٹ آف دا سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہ ایک لحاظ سے بہت ہی کریٹو سٹیج ہے۔ اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں، اگین آئی ریسنٹلی اسپوک ٹو احمد پیر زادہ صاحب، وہ اکانومی کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں، میرا ان سے بھی یہی سوال تھا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو چینجز ہیں، ڈو یو سی اور تھرو اے ٹیلیسکوپک لینس کے ان چینجز کو اب روکا جا سکتا ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر حالات خراب ہو ہی رہے ہیں، جس سے آپ نے ایک بڑی ایک سارٹ آف سلور لائننگ دی لوگوں کو کہ رائٹ، کہ اگر حالات خراب ہو رہے ہیں تو ایٹ دا ویری لیسٹ ان اے لانگ انف ٹائم لائن ہم یہ ہوپ کر سکتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، اسی خرابی سے اچھی چیز نکلے گی، دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل۔ بٹ دین اس میں جو رسک فیکٹر ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز ہماری ڈسٹرکشن کے ہم قریب تھے، چاہے وہ لیٹ 50s میں ہوں، چاہے وہ لیٹ 70s میں ہوں، لیٹ 90s میں ہوں، اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ہینڈ آؤٹ مل گیا، ہر دفعہ جو ہے وہ کوئی جیو پولیٹیکل ایسی شفٹ آ رہی تھی جس کے اندر وی بیکیم دیٹ مرسنری اور ہاؤ ایور یو وڈ کال اٹ، رائٹ۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے سرٹن جیو پولیٹیکل شفٹ، اور اسی کے درمیان میں پاکستان جو ہے وہ پلیس ہوا ہے۔ ڈو یو سی دیٹ ایز اے رسک، یا ڈو یو تھنک کہ وہ اب چینج انیویٹیبل ہے؟ اگر آپ پرٹیکولرلی دیکھیں گے جو کاسٹ اس وقت یا جو اماؤنٹ چاہیے آپ کو سسٹیننس کے لیے، وہ شاید اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اس کو کوئی بیئر کر نہیں سکتا، ایون ایف دے وانٹ ٹو۔ مطلب ہو تو کچھ بھی سکتا ہے۔ اب ہم اس حالات میں ہیں کہ جہاں پہ آپ کے امریکہ اور چائنا کی خاص طرح کی جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے، تو ایک نیا وار فرنٹ کھل رہا ہے، لیکن اس وار فرنٹ میں جو پاکستان کا رول تھا افغان وار کے زمانے میں، وہ ہندوستان کا ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی اب الائنس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کہ وہ چائنا کو کنٹین کرے۔ تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کو پیسے ملتے رہیں گے، لیکن اتنے ملیں گے کہ شو چلتا رہے، رولنگ ایلیٹ کا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے، لیکن ایسی کچھ اسٹریٹجک اکنامک اسپیس نہ ملے جہاں پہ آپ اپنے خود ڈیسیجنز کر سکیں۔ تو پاکستان کو ایک لحاظ سے اسٹیٹ آف اسٹریٹجک سسپینشن میں رکھا جا رہا ہے، اور یہ سی پیک کے آنے کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ ایف اے ٹی ایف پاکستان پہ وہ آیا، اور اس سے ایک طریقے سے ریسٹرکٹ کیا گیا۔ پھر عمران خان کے زمانے میں جو آئی ایم ایف پروگرام آیا وہ خاصا ٹف تھا، اور خاص طور پہ آؤٹ آف دا وے مائک پومپیو نے جا کے کہا کہ بھئی ہم امریکن ٹیکس ڈالرز جو ہیں وہ چائنیز کو نہیں پے کریں گے۔ ابھی بھی جو ہمارا آئی ایم ایف پروگرام ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی پہلے آپ ری پروفائلنگ کریں چائنا کے ڈیٹ کی۔ تو ہم بائی اینڈ لارج انویزیبل سینکشنز کے زمرے میں ہیں۔ ایران کے اوپر ویزیبل سینکشنز ہیں، ہمارے اوپر سی پیک کے بعد سے، جس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان میں کوئرسو اکنامک ڈپلومیسی کہتے ہیں، ہم کوئرسو اکنامک ڈپلومیسی کے نرغے میں، جس میں ایک آئی ایم ایف پروگرام سے دوسرے آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں، اور اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ سسٹم چلتا رہے، لیکن اتنا نہیں ملتا کہ جس سے آسانی ہو جائے۔ لیکن یہ چیزیں اب چینج بھی ہوں گی، کیونکہ میرے خیال میں واشنگٹن میں اور لندن میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ اتنا نہ دبائیں کہ پورا نظام ہی بیٹھ جائے، تو ہو سکتا ہے مزید رینٹ سٹریمز بھی آئیں، لیکن کیا وہ کافی ہوں گے؟
آپ کو نظام کو چلانے کے لیے، کیونکہ آج آپ کی 80s میں پاپولیشن آپ کی 100 سم تھنگ ملین تھی، آج آپ کی 240 ملین ہے، آپ کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، تو وہ جو ایک جیو پولیٹیکل ماڈل تھا وہ تھوڑا سا کم اپارٹ ہو رہا ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ شفٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اتھارٹی اسٹرکچرز ہیں وہ ویکن ہو رہے ہیں. یعنی پہلے آپ اگر ملٹری کو پیسہ دیتے تھے تو ملٹری ایک کوہیسو انسٹیٹیوشن تھا اور وہ آپ کو اسٹیبلٹی دے سکتا تھا، اس کی لیجٹمیسی تھی. جیسے میں نے اپنے آرٹیکل میں کہا کہ جو ٹریڈیشنل اتھارٹی اسٹرکچر ہے، چاہے وہ دیہات کے لیول پہ ہو جہاں پہ ایک چودھری ہے اور اس کی لیجٹمیسی کم ہو رہی ہے، سوشل میڈیا آ رہا ہے، لوگ مختلف طرح سے ووٹنگ پیٹرنز ان کے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ملٹری ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی عام عوام کی نظر میں وہ عزت نہیں رہی ہے. تو ان کے تھرو جو باہر والا پیسہ دیتا ہے وہ تو دیتا ہے ایک ایسے اسٹرکچر کو جس کے تھرو وہ رول کر سکے، اور اس اسٹرکچر کی بنیاد ہمارے خطے میں رکھی گئی جب فرنٹیئر رول کی بنیاد ہوئی اور جب فاٹا کو گورن کیا گیا تو ایک خاص اصطلاح استعمال کی گئی جو سر اولف کیرو اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی کی، وہ تھا مین آن دا اسپاٹ، کہ جو پولیٹیکل ایجنٹ کے تھرو رول کیا جاتا تھا، جس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص ہے پولیٹیکل ایجنٹ ٹرائبل ایریاز میں، اس کے تھرو آپ نے ان کو باقی دنیا سے الگ طرح رکھنا ہے، اکنامک لنکیجز اس کے لمیٹڈ رکھنے ہیں. تو یہ ابھی تک مور اور لیس جو فاٹا کا رول تھا وہ پورے پاکستان میں براڈلی رہا کہ مین آن دا اسپاٹ، چاہے مشرف صاحب ہوں، چاہے ضیاء ہوں، باقی بھی آرمی چیفس آئے یا انڈیویجولز آئے، تو باہر کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ نے ایک شخص سے ڈیل کیا اور اس کا کنٹرول سوسائٹی پہ بھی ہے اور اس کا کنٹرول اپنے ادارے پہ بھی ہے. وہ جو سسٹم ہے نا رولنگ تھرو مین آن دا اسپاٹ، جو ایک طرح سے انڈائریکٹ رول کا سسٹم ہے کہ یو رول تھرو ایلیٹس، وہ اس میں شگاف پڑ رہے ہیں اس سسٹم میں. تو اگر میں اب آپ یا سے تو پوچھوں رینٹس یہ جو بہت آپ نے زیادہ انکریز ہو ورنہ بہت مشکل. میک سینس، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے جو سسٹم ایک سارٹ آف ڈیفائن کیا، آپ نے کہا کہ جی رولنگ تھرو دی سارٹ آف رینٹ سیکنگ ایلیٹس کہہ لیں یا ون مین سسٹم، پوائنٹ مین کے تھرو، یہ سسٹم کس طرح سے بنا پاکستان میں؟ آئی وانٹ سارٹ آف انڈرسٹینڈ کہ اگر میں ہسٹری میں جاؤں، 70-75 سال کی ہماری ہسٹری ہے، ویئر اے ویری ینگ نیشن، اور یہ ابھی کافی کنفیوژن بھی ہے کہ واٹ کیپس اس ٹوگیدر بیکاز سو مینی لینگویجز، سو مینی ڈفرنٹ کلچرز. بڑا مشکل ہے کیونکہ باقی بہت ساری دنیا میں کنٹریز ہوتی ہیں، بڑا لاجیکل ہوتا ہے، وہ ہوموجنسی پاپولیشن ہوتی ہے، ایک سینٹرل تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اس کے اراؤنڈ وہ اپنے آپ کو ریلی ٹوگیدر کر لیتے ہیں. پاکستان ایز اے نیشن، it's a wonder کہ why do these lines exist and why does everybody bond together. اور وہ ایک بڑا رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ اگر حالات خراب ہو جائیں تو then there's not a lot that keeps people together, right? تو میں تھوڑا سا سسٹم کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پوسٹ انڈیپینڈنس جو ہمارا سسٹم آف گورننس، سسٹم آف دا وے دیٹ اٹ از سپوز ٹو بی رولڈ، جو ایلیٹ کیپچر تھا وہ کیا لیٹ اسٹیج میں آیا یا وہ فرام دا ویری اسٹارٹ جینیسس پہ ہی بلٹ اپ ایسا ہوا تھا کہ یو گاٹ اے ویری اسمال ایلیٹ اینڈ تھرو دیٹ یو ور بیسیکلی ایبل ٹو کنٹرول دا انٹائر پاپولیشن اینڈ ان اے وائڈر پرسپیکٹو. دیکھیں اس میں آپ کو میرے خیال میں جو ہسٹری ہے نا، کوئی بھی بندہ جو سمجھتا ہے سیاست اور معیشت کا جوڑ اور جو سوال آپ ریز کریں، اس کو تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے کہ جو تاریخ کے سٹرکچرز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آغاز کہاں سے ہوا اور کیسی چیزیں پرسسٹ کی. اور اس پہ لکیلی بہت زیادہ آرکائیوز ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، اسکالرز نے کام کیا، اور وہ کام عام ہونا چاہیے. اگر ہم آج کی اپنی اشرافیہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے تانے بانے جو نو آبادیاتی نظام ہے اس کے ساتھ جڑتے ہیں. اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ برٹن جہاں جہاں گیا اس نے ایک انڈائریکٹ رول کا سسٹم بنایا، وچ مینس کہ تھوڑے سے امپیریل آفیسرز ہوتے تھے اور وہ لوکل لوگوں کو الائز بناتے تھے. تو جب وہ جاتے تھے، اگر آپ آرکائیوز پڑھیں تو وہ ہر جگہ جا کے دیکھتے تھے کہ یہاں پہ کوئی نیچرل ولیج ہیڈز ہیں کہ نہیں. ان جو نیچرل ولیج ہیڈز ہیں ان کو وہ ذیلدار بناتے تھے، ان کو پھر وہ خاص طرح سے یعنی ان کو بینیفٹس دیتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ جو انہوں نے پراپرٹی رائٹس کا سسٹم اسٹیبلش کیا، کیونکہ انگریزوں سے پہلے کوئی پراپرٹی رائٹس نہیں تھے، اس طریقے سے ڈیفائن پراپرٹی رائٹس نہیں تھے. تو زمین آباد کی گئی خاص طور پہ پنجاب میں، اور جو بڑی بڑی فیملیز تھیں
ان کو پیٹرنائز کیا گیا، ان کو پیسہ دیا گیا، خاص طریقے سے ایچ ایس این کالج بنا، ملٹری ریکروٹمنٹ کے پیٹرنز ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ پنجاب ان دا وار کتاب ہے، اس میں بے شمار ڈیٹیلز، اگر آپ برٹش انڈین آرمی ہیں اور اس میں اگر بنگال ریجمنٹ سے ہیں اور آپ کسی انٹرنیشنل محاذ پہ زخمی ہو جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا کوئی اسٹائپنڈ مل جائے گا، وظیفہ مل جائے گا، یا تھوڑی ہیلتھ سپورٹ مل جائے گی. لیکن اگر آپ پنجاب سے ہیں تو آپ کو ایک زمین کا ٹکڑا ملے گا، کیونکہ اس وقت کنال کالونائزیشن ہو رہی تھی، بہت ساری زمین جو ہے وہ آ رہی تھی. آج بھی وہ دیکھیں اس کی کنٹینیوٹیز جو ہیں وہ موجود رہتی ہیں. پھر جو آرمی کی کے جو آفیسرز تھے اور برٹش انڈین آرمی تھی، اس کو انٹرنیشنل ایکسپیڈیشنز کے اندر ڈپلوائے کیا جاتا تھا. جہاں جہاں برٹن کے انٹرنیشنل محاذ تھے وہاں پہ وہ جایا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ پہلے 2-3 جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، ضیاء صاحب نے بھی برما میں سرو کیا تھا. تو انٹرنیشنل جو امپیریل وار ایفرٹ تھی اس کے اندر مکمل امبیڈڈ تھے. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ بہت ساری لینڈڈ ایلیٹس تھیں، اور جس طریقے سے مسلم لیگ نے موبلائزیشن کی وہ زیادہ ایلیٹ موبلائزیشن تھی. ایلیٹس کو اکٹھے لے کے آئے. بہت سارے یہ وہ لوگ تھے کہ جو پاکستان بننا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کا دل ہی نہیں تھا یونینسٹ پارٹی کے لوگوں کو دیکھیں. تو بس آخری وقت پہ انہوں نے بامر مجبوری پاکستان کو ایکسیپٹ کیا. تو انہوں نے پھر وہی اسٹرکچر رکھا. اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان بنا، فورن لینڈ ریفارمز ہوئیں، پاور شفٹ ہوئی، نیشنلسٹ موبلائزیشن تھی، رائٹ، ادارے بنے. ہمارے ہاں کیا ہوا کہ وہ جو پری کلونیل ایکویلیبریم تھا وہ اسی طریقے سے ری انفورس ہوا. آج تک ایگریکلچر انکم ٹیکس بڑی مشکل بات ہے، لینڈ ریفارم تو ہوئی نہیں. پورا جو سسٹم ہے وہ ایلیٹس کے لحاظ سے چلتا ہے. اور جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے کمیٹی، ایگریرین ریفارمز کمیٹی بنائی اور اس میں کہا کہ لینڈ ریفارمز ہوں. بنگال وینٹ اہیڈ، وہاں پہ لینڈ ریفارمز ہوئیں. اور اسی طریقے سے انڈین کشمیر میں بڑی میسو لینڈ ریفارمز ہوئیں. آج جو آپ کشمیر میں ایک وائبرنٹ مڈل کلاس دیکھتے ہیں، ایک اسٹیٹ کے خلاف ریزسٹنس دیکھتے ہیں، موبلائزیشن دیکھتے ہیں، اس کے تانے بانے ان لینڈ ریفارمز کے ساتھ ہیں جس نے ایک عام بندے کو امپاور کیا. پاکستان میں کیا ہوا کہ جب لینڈ ریفارمز اناؤنس ہوئی تو اس وقت میرے اپنے والد ہیں پروفیسر فتح محمد ملک، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا، کہ جس پہ انہوں نے بتایا کہ کیسے لینڈ ریفارمز کے آغاز جو ہی اس کی بات ہوئی تو جتنا جاگیردار طبقہ تھا انہوں نے مل کے علماء کے ساتھ کہا کہ بھئی یہ تو از روئے شریعہ حرام ہے، کیونکہ پراپرٹی رائٹس اب ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. اور ایک جو مجھے بات اپنے فادر کی ہمیشہ اسٹرائک کی، the way he looked at Pakistan was fascinating. He said کہ جو لیاقت علی خان کی شہادت تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس سے یہ ہوا کہ جو جتنی پولیٹیکل ایلیٹ تھی اوپر ایٹ دا ہیلم، اس سے نکل کے اقتدار ٹرانسفر ہو گیا بیوروکریٹک کلاس کے پاس. تو جو 3 لوگ تھے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ 3 لوگ، غلام محمد representative of the British civil service, ایوب خان representative of British Indian Army، اور تیسرے سکندر مرزا پولیٹیکل ایجنٹ تھے برٹش. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ بات کہ کس نے مارا لیاقت علی خان کو، یہ بے معنی ہے، کیونکہ آپ بعد میں دیکھیں جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوئیں تو پریکٹیکلی اقتدار ٹرانسفر ہو گیا مسلم لیگ کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ٹو بیوروکریٹک کلاس. اور آج تک ہم اسی بھور میں پھنسے ہوئے ہیں. جب تک ہم واپس لیاقت علی خان کے زمانے تک نہ جائیں اور وہاں سے سٹارٹ کریں کہ کیسے پولیٹیکل سسٹم کو آپ نے بنانا ہے. اور اس میں یس ہم ہوموجنس نہیں ہیں، بہت زیادہ ڈائیورسٹی بھی ہے، لیکن بہت سارے ایسے ملک ہیں، اب انڈونیشیا ہے اس کے اندر بھی ڈائیورسٹی ہے، بہت زیادہ ڈائیورس ملک ہے. ہندوستان سے زیادہ ایتھنکلی ڈائیورس ملک کون سا ہوگا؟ اگر آپ ہندوستان میں جائیں تو کیرلا کے لوگ بہت مختلف ہیں نارتھ انڈیا سے، لیکن کیا چیز ہندوستان کو اکٹھا رکھتی ہے؟ وہ رکھتی ہے پالیٹکس. پالیٹکس ایک یونیفائنگ فورس ہے. اور یس ہمارے یہاں مختلف ایتھنیسٹیز ہیں، لیکن اگر آپ ایک ایکولوجیکل پرسپیکٹو لیں تو جتنا انڈس ریور آتا ہے اوپر سے ہمالیہ سے لے کے نیچے تک، پوری انڈس ویلی جو سویلائزیشن ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ صوفیاء کا اثر پھیلا، وہ پاکستان میرے خیال میں ایک جینوئن ٹرانزیشن زون ہے، جہاں نارتھ آف پاکستان جو ہے اس میں سینٹرل ایشیا میٹس ساؤتھ ایشیا، اور جو ساؤتھ پاکستان ہے وہاں مڈل ایسٹ میٹس
साउथ एशिया। तो हम उस तरह के ट्रांजिशन जोन में हैं और हमें उस सारी डाइवर्सिटी को अपनाना चाहिए। और अगर आप वुड खास यू तौर पे सॉरी, क्योंकि जी मैं इसी पॉइंट का ऐड करना चाह रहा था, वुड यू से कि पाकिस्तान में शायद ये कभी हमने इसको इस तरीके से डिफ़ाइन ही नहीं किया जिसमें हम कह सकें कि यार इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक व्हाट्स द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ दिस पीस ऑफ लैंड। वजह मैं ये कहता हूँ कि मुश्किल होता है उसको इकट्ठा रखना इज़ बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़ या बहुत सारी और नेशंस हैं जो कि मॉडर्न डे जो निकली हैं वो किसी सिविलाइजेशन से निकली हैं, राइट। सो ईरान अपना जो जो हिस्ट्री है वो पर्शिया से जोड़ता है, इंडिया का तो अपनी एक बहुत एक्सटेंसिव हिस्ट्री है। पाकिस्तान जो अगेन बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान है, जब आप इसको स्टडी करते हैं पिछले लेट से 1000-1500 साल में, तो आपको कॉन्स्टेंटली ये नज़र आता है कि दिस इज़ जस्ट अगेन लाइक यू सेड इट्स अ बफर जोन, जिस पे या तो सेंट्रल एशिया से किसी ने आके कब्ज़ा किया और हुकूमत की, या इंडिया जो जो मेन आपका मेन स्ट्रीम इंडिया है उसमें से दिल्ली से बैठ के किसी ने इस लैंड के ऊपर रूल किया, या ब्रिटिश आ गए या अरब्स आ गए उससे पहले। इंडिजिनसली देयर इज़ नॉट अ लॉट जिसमें आप कह सकते हैं कि यार इस पीस ऑफ लैंड के अराउंड कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। कोई ऐसा अगेन कोई ऐसी होमोजेनस एम्पायर था जो कि उस टाइम से आज तक अपने आप को रूट्स निकाल सकता है। यस, पंजाब को आप कह सकते हैं कि पंजाब के अपने थोड़े से टाइम के लिए एक स्टेट ऑफ सॉर्ट्स एग्जिस्ट करती थी, बट अगर बाकी इलाके जो हैं वहाँ पर शायद पोटेंशली उनकी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो टूवर्ड्स, अगर केपी की बात की जाए तो वो अफ़गानिस्तान से ज़्यादा कनेक्टिविटी निकाले, सिंध जो है वो शायद राजस्थान से ज़्यादा निकाले। सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मॉडर्न डे नेशन स्टेट है, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जो एक बहुत नेगेटिव साइड पे लोग ले जाते हैं कि यार इसका तो मतलब है कि पाकिस्तान का मीनिंग कुछ नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि वो जो आइडेंटिटी है एक मॉडर्न डे नेशन स्टेट की, शायद हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, शायद हमने उसको डिफ़ाइन नहीं किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस आते हैं। देखिए, इसमें ये बात है कि बहुत सारे जो दूसरे ममालिक हैं, अब ये वो उसमें आप इवन यूके में देखें, मैं ऑक्सफोर्ड में बैठा हूँ, यहाँ पे वेल्स के आइडेंटिटी को देखें, और जो स्कॉटलैंड की है बड़ी मुख्तलिफ है, इंग्लैंड की बहुत मुख्तलिफ है। अमेरिका कैसे बना, बहुत सारी स्टेट्स जो थी वो रूलर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि ये स्टेट होगी, ये मेरी स्टेट होगी, और बाद में बन गई। मिडिल ईस्ट में बहुत सारी स्टेट्स आर्बिट्ररीली कट अप कर दी, राइट। इसी तरह अफ्रीका में कर दी। कितनी रियासतें हैं दुनिया में कि जहां लोगों ने, चाहे वीक प्रिंसिपल ही हो रिप्रेजेंटेशन का, उन्होंने कहा कि हम अपनी एक रियासत बनाना चाहें। तो आई थिंक देर इज यू कैन फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, but that requires a more authentic embracement of yourself। कि अब अगर मैं हूं तो मैं हिंदुस्तान का भी हिस्सा हूं, वो एक ट्रेडिशन है हमारी। अम, लेकिन हमारे लिंक्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया के साथ भी हैं। वो अब आप देखें कितने बुखारी सैयद हैं हमारे यहाँ। अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हो तो वहां से बुखारा समरकंद इज क्लोजर देन कराची, राइट। और वो हिस्टोरिकली वहां पे वो पूरा लिंक रहा है। अब आप देखें कि जो मीर सैयद अली हमदानी थे वो कहाँ से आए थे, वो ईरान से आए, और वो यानी कश्मीर में सेटल हुए, और फिर वहाँ उन्होंने जब इस्लाम फैलाया तो उनकी जो जोन्स ऑफ एंगेजमेंट थी वो इतनी वसी थी कि उसमें वो हज़ारा भी आए जो आज पाकिस्तान में है, सेंट्रल एशिया जाते थे, डमास्कस में भी रहे, हिजाज में भी रहे। वो उस पूरी कॉस्मोपॉलिटन स्पेस का हिस्सा थे। एक जो बहुत बड़ा सान्या हुआ है मॉडर्न नेशन स्टेट का, वो ये कि हमारी जो सेंस ऑफ हिस्ट्री, सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग कट गई। अब आप देखें कि मेजॉरिटी आप सूफिया को पढ़ें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो दो सेंटर्स हैं कि जो इतने इंपॉर्टेंट हैं, दो सिटीज जिसको हमारी हिस्ट्री में पढ़ाना चाहिए, एक हेरात है और एक कंदहार है। कंदहार में कितने बड़े बड़े सूफिया, वहाँ के सिलसिले, और भी सेंट्रल एशिया, समरकंद, बुखारा तक चले जाते हैं। तो ये हमारी जो आइडेंटिटी है उसका हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन भी है, और साथ जो ये पूरे दूसरे राब्ते हमारे रहे हैं। अब आप किसी भी सूफिया के सिलसिलों को देखें तो वो कहाँ से आए, कहाँ से चल के आए। हमारे जो सूफिया हैं वो दे आर हेविली इंसर्टेड एंड एम्बेडेड इन द मेसोपोटामियन ट्रेडिशन। तो आप उस सारी डाइवर्सिटी को ओन करें। जिस तरह बाग है, बाग में आप जाएं तो आपको स्लग्स भी चाहिए, कीड़े भी चाहिए, आपको मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स चाहिए, आपको दे आर ऑल पार्ट ऑफ दैट नेचुरल वो पूरा इकोसिस्टम।
یا سو اگر میں واپس اس کے اوپر آؤں، آئی وانٹ انڈرسٹینڈ. آپ نے کہا کہ ایک تو بیوروکریٹک ایلیٹ کی طرف ٹرانسفر ہو گیا، سو دیٹ میک سینس، جس کی وجہ سے ایک پورا سسٹم اگین ہائی جیک ہو گیا آف سارٹس. پولیٹیکل کلاس ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اگر میں اسی سے کنیکٹ کروں، جو ایک سم واٹ آپ کی ایک پولیٹیکل اپ برنگنگ ہوتی تھی اسٹوڈنٹ یونینس کے تھرو، بھٹو کے ٹائم تک وہ رہی بھی، پھر ضیاء الحق کے ٹائم کے اوپر وہ بالکل ختم ہو گئی. دا وے دیٹ آئی سی ماڈرن ڈے پاکستان، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ دیر از اے کلاس آف 1980s جو کہ پولیٹیشینس کی چل رہی ہے. دیر ویری اولڈ ایز ویل، بٹ وہی بیٹھے ہوئے پچھلے 20-30 سالوں سے ہم انہیں کو دیکھ رہے ہیں، بار بار وہی الیکٹ ہوتے ہیں. بٹ دیر آلسو ایٹ دی اینڈ آف دیئر سارٹ آف لائف سائیکل. اینڈ وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک ویکیوم ہوتا ہوا ہمیں ایمرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں جو کنونشنل میتھڈس تھے جس کے تھرو آپ پولیٹیکل کلاس کو بنا سکتے تھے، وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتے. اینڈ سو دیٹس این اپرچونیٹی بٹ آلسو دیٹس اے رسک ایز ویل، جہاں پر کنونشنل طریقوں سے آپ کو نئے لیڈرز ایمرج ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ گیپ بینگ فلڈ ان پاکستان؟ دیکھیے، مجھے اچھا لگا آپ نے 1980 کی دہائی کا ذکر کیا، کیونکہ 1980 کی دہائی سے پہلے ایک پروفیشنل مڈل کلاس بھی تھی. غریب لوگوں کا سیاست میں قدم رکھنا آسان ہوا بھٹو صاحب کی سیاست کے بعد. 80 کی دہائی میں جو 1985 کے انتخابات ہیں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس میں وہ پارٹی لیس الیکشنز تھے. اور اگر آپ ایک کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کی آئیڈیالوجی اتنی امپورٹنٹ نہیں، یہ ہے کہ آپ نے نالی پکی کرائی کہ نہیں، آپ سید ہیں کہ نہیں، آپ خاص برادری سے آپ کا تعلق ہے کہ نہیں، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنا آپ بہتر طریقے سے سسٹمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پلس ایم پی کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ آ گئی، تو ایک پیٹرنیج پالیٹکس کا اور سیاست میں پیسے کا زور بہت زیادہ بڑھ گیا. آپ کو بھٹو صاحب کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے تھے، مبشر حسن ہوں، شیخ محمد رشید ہوں، اور بڑے بڑے رہنما تھے جو بڑے عام لمیٹڈ مینز والے لوگ بھی تھے جو سیاست میں آ گئے. 80 کی دہائی نے وہ چینج کر دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، جو ڈائنیسٹیز بنی ہیں، جن میں ایک باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ جو ڈائنیسٹک فارمیشن ہے 80 کی دہائی کے بعد اس میں بہت زیادہ تیزی آئی. اور میں نے کچھ اس پہ کام کیا جس میں میں نے دیکھا ہے وہ اسٹارٹڈ کہ بہت جو آج اسمبلی میں لوگ ہیں اس میں بہت بڑی ایک پرسنٹیج ہے کہ جنہوں نے سیاست میں یا تو قدم رکھا 80 کی دہائی میں، یا 80 کی دہائی میں ان کو صحیح معنوں میں اس کے بعد ایکسپینڈ کیا انہوں نے اپنا influence. اور اس میں خاص اس سیاست کی بات یہ تھی کہ اس میں جو پولیٹیشنز ہیں ان کا کنٹرول لوکل بیوروکریسی پہ ہے، تھانے پہ ہے، کچہری پہ ہے، اسکولنگ سسٹم پہ ہے، ڈیولپمنٹ گرانٹس کہاں جائیں گی اس کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، اس کے تھرو وہ دیہات کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن پاکستان اب بہت بڑا ملک ہے اور بہت ساری جو کنسٹیچوئنسیز ہیں وہ اتنی بڑی ہیں جن کو توڑنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ یو کے میں حیران ہوتا ہوں کہ اب آکسفورڈ میں ریسنٹلی الیکشنز ہوئے، چھوٹی چھوٹی کنسٹیچوئنسیز ہیں، لاکھ تو بہت زیادہ بنتا ہے نمبر، مطلب 50,000 تک بھی. تو آپ توڑیں کنسٹیچوئنسیز کو، زیادہ لوگ تاکہ سیاست کے اندر داخل ہوں، اور جتنی زیادہ کنٹسٹیشن ہوگی اتنا زیادہ امید ہوگی تبدیلی کے لیے. کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل اکانومی میں ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انسٹیٹیوشنز آف کانفلکٹ مینجمنٹ. جب بھی سوسائٹی بڑھتی ہے، اس کی یعنی گرو کر رہی ہے پاپولیشن وائز، اس کو ریسورسز کی اسٹرگل آ رہی ہے اور مسائل ہیں، تو آپ کے ایسے ادارے ہونے چاہیے جو لوگوں کی گریونسز کو، جو ان کی مسائل ہیں اسٹیٹ کے ساتھ، اس کو ماڈولیٹ کریں، اس کو چینلائز کریں، ایک پیسفل طریقے سے چینلائز کریں. اس میں آپ کو ایک آزاد میڈیا چاہیے، اس کے لیے آپ کو آزاد جوڈیشری چاہیے مور اور لیس. اس میں آپ کو سول سوسائٹی چاہیے، اسٹوڈنٹ یونینز چاہیے، بزنس گروپ ایسوسیشنز چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز چاہیے. یہ وہ سارے ادارے ہیں کہ جو ملکوں کو اکٹھا رکھتے ہیں. دیکھیں ہم 9 مئی کی تو بات بہت کرتے ہیں، اور 9 مئی کو ہوا، وہ کوئی بھی ذی شعور شخص اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک ہوا. لیکن جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ بھی اتنا ایک مقدس انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ چھوڑ دیں کہ پی ٹی آئی، میں تو پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ہوں لیٹ سے، اور اگر میں نہ بھی پسند کروں پی ٹی آئی کی پالیسیز کو، تو جو آپ کی نیشنل لیول کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، رائٹ. اس میں پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں،
رورل ایریاز کے لوگ بھی، اربن ایریاز کے بھی لوگ ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ینگ بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، رائٹ؟ سندھی پرابلی تھوڑے کم ہے پی ٹی آئی میں، لیکن more or less you have a national level party that's a centripetal force. It connects society. وہ آپ کا ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس طرح پیپلز پارٹی اب ایک ریجنل جماعت بن کے رہ گئی ہے، یہ بھی بہت بڑا سانحہ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہسٹوریکلی اسی طرح اس میں ہر طرح کے لوگ متبع فکر کے لوگ تھے. تو یہ ادارے بھی کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے انڈیپینڈنٹ یونیفائڈ پولیٹیکل پارٹیز جو خیبر سے لے کے کراچی تک لوگوں کی پریفرنسز کو ایگریگیٹ کریں، تاکہ وہ اپنے رنگ، نسل، ایتھنیسٹی، پولیٹیکل اینڈ ریلیجس فیتھ سے اوپر اٹھ کے ریاست کے لیے سوچ سکیں، وہ بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے. میک سینس. اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ نے کہا کہ دیکھیں جو فریم ورک آپ نے بنایا نا، وہ آپ نے کہا کہ جب انڈیپینڈنس ہوئی پاکستان کی، تو اس وقت سے ہی ایک سارٹ آف سسٹم کو آپ نے کنٹرول کر کے آپ نے ایک ایسا نظام بنایا، مطلب چاہے وہ برٹش نے بنایا، چاہے امریکنس نے اس کو مولڈ کیا، بٹ وہ نظام لارجلی رینٹ سیکنگ تھا، جس میں ایک بہت چھوٹی کلاس جو ہے وہ بیسیکلی کنٹرول کر رہی تھی باقی پورے نظام کو اور پورے ملک کو. اور اسی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی سارٹ آف ایمرج کیا، اور اس میں جو چینجز بھی آئیں، ون کین آرگیو اوبویسلی کہ وہ پھر اسی نظام کو فردر کرنے کے لیے اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے چلاتے رہے، رائٹ؟ اگر آج میں پاکستان کو دیکھتا ہوں تو اس کی ریئلٹی بڑی فرق ہے. اس کے اندر ایک سارٹ آف گروئنگ مڈل کلاس پاپولیشن ہے جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، وہ میڈیا سے کنیکٹڈ ہے، ان کا ورلڈ ویو بڑا فرق ہے، ان کی ایسپریشنز بڑی فرق ہیں. اینڈ سو ون کوڈ پوٹینشلی آرگیو کہ جو کرنٹ سسٹم ہے، جو کرنٹ کانسٹیٹیوشن ہے، اوور آل جو نظام ہے، دیٹ از ناٹ ویری کنڈیوسو فار دس دا ریکوائرمنٹس فار دا کرنٹ پاپولیشن، رائٹ؟ اینڈ سو دیر فور یا تو اس میں آپ کہیں گے کہ اچھا جی ٹھیک ہے، ایک سرٹن چینج کی ریکوائرمنٹ ہے، بٹ اگر آپ اس چینج کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس میں وہ چینج کیسا ہوگا، جو نیا پاکستان بننا ہے اس پاپولیشن کے لیے، اس چینجڈ نیو ایمرجنگ مڈل کلاس کے لیے، اس کے اندر سیٹ آف رولز ہوں گے، رائٹ؟ اور انہی رولز کو ہم چاہے وہ کلچرلی دیکھیں یا چاہے وہ ہم کانسٹیٹیوشنلی اینڈ لیگلی دیکھیں، اس پہ وڈ یو سے کہ وہ جو نیا سوشل کانٹریکٹ بنے گا، جو نئی انڈرسٹینڈنگ بنے گی، وہ ہم ایوالو انٹو کر سکتے ہیں، وہ ہم ود ان دا سیم فریم ورک، ود ان دا سیم کانسٹیٹیوشن وی کین پوٹینشلی create certain amendments, ہم slowly with enough political evolution کے through we allow for people to vote properly in a free and fair election. اس میں ایک political party آئے گی، وہ آگے کوئی چیز problems create کرے گی، system will clean itself out. یا would you say کہ اس میں ایک revolutionary آپ کو change کی اب requirement آ گئی ہے، جس میں maybe all stakeholders have to sit down together and decide کہ بھائی اچھا پرانا نظام نہیں چل رہا، اب ہمیں نئے سیٹ آف رولس چاہیے ہیں، اور ہمیں پوٹینشلی اگین ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی طرف جانا پڑے گا، ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی طرف جانا پڑے گا؟ دیکھیں، اب اس میں کئی سوال ہیں آپ کے، اور میرے خیال میں جو نظام ہے وہ ایک چیز ہے اور کانسٹیٹیوشن ایک چیز ہے. کانسٹیٹیوشن تو ایک رولز کا فریم ورک ہے، وہ بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور 70 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ایک بڑا میجر یونیفائنگ ایکٹ تھا کہ ملک ٹوٹ گیا اور بھٹو صاحب آئے، ایک ایک شخص کے پاس گئے پارلیمنٹ کے اندر اور ایک کانسٹیٹیوشن اپروو کروایا. اب اس کانسٹیٹیوشن میں کچھ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں بدلتے حالات کے، لیکن وہ ایک فریم ورک ہمارے پاس موجود ہے، اسی کو ہم امپروو بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے میرے خیال میں وہ رادر دین ری انوینٹنگ دا ویل، ہمارے پاس جو قانون ہے وہ کافی اچھا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میجورٹی جو ہمارے ایون سروس رولز ہیں، اگر آپ دیکھیں تو سول سروس میں، جوڈیشری میں ٹھیک ٹھاک رولز ہیں، ان کو فالو نہیں کرتے، ابیوز آف پاور ہوتی ہے. ہر ادارہ، ہر شخص جو بھی کسی پوزیشن میں بیٹھا ہے وہ اس کو بائی پاس کرتا ہے اور وہاں سے پھر مسائل جنم. تو کانسٹیٹیوشن تو موجود ہے. سوشل کانٹریکٹ ایک اور چیز ہے، اور سوشل کانٹریکٹ یہ ہے کہ بھئی ریاست کا عوام کے ساتھ کیا رشتہ ہے. وہ اکثر کہیں لکھا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، لیکن وہ ایک طرح کا ان ریٹن کچھ نہ کچھ ایک بارگننگ سٹرکچر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی. یعنی اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب بھی ریاست سے لوگ سوال کرتے ہیں تو ریاست کا ایک طریقہ وائلنس، وہ غلط بات ہے. ہمیں نئے بارگننگ سٹرکچرز کی ضرورت ہے. اب جس طرح بلوچستان میں ہوا، لوگ آ کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں یعنی ساری ان کی ڈیمانڈز شاید ٹھیک نہ ہوں اگر اسٹیٹ سمجھتی ہے، لیکن اس ساتھ بیٹھیں، عزت کے ساتھ بیٹھیں،
کنسیشنز دیں, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو. آل آف پالیٹکس از اباؤٹ نیگوسیشن اینڈ کمپرومائز. پرابلم یہ ہے کہ جس سیگمنٹ کے پاس بھی پاور ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پاور اس کے ہاتھ سے نکلے نہ, تو پھر صرف وائلنس پہ ریزورٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک وی نیڈ اے نیو سوشل کانٹریکٹ کہ جس میں ریاض, اور یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بات کی تھی 1990s میں, ارلی 2000s میں, اور اس زمانے میں انہوں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھے کہ بھئی پاکستان کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. اب وہ جو نیا سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے لیے ریاست کا سٹیزنز کے ساتھ جو معاہدہ ہے, عمرانی معاہدہ ہے, جو اردو میں ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں سوشل کانٹریکٹ کو, وہ بیسکلی ریکوائر کرتا ہے کہ ریاست کچھ چیزیں پرووائڈ کرتی ہے اور ان ریٹرن لوگ ریاست کے ساتھ کیسے انگیج کرتے ہیں. ٹیکس کرنا, ٹھیک ہے, آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے ٹریڈرز کو. ٹریڈرز جو ہیں بہت تھوڑے ٹریڈرز ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں, لیکن اب اس میں پرابلم کیا ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں وہ مسلم لیگ کی سپورٹ بیس ہے, وہ ان کو ٹیکس نہیں کریں گے. لیکن آپ ٹریڈرز کے پاس جائیں تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ یار ہم دے سکتے ہیں ٹیکس, لیکن ہمیں تو کچھ فیسلٹی نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کو اسکول پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں, ہمیں لوگ ایکسٹارشنس چٹس دے جاتے ہیں اور ہم ان کو پیسے دیتے ہیں, ہمیں اسٹیٹ لا اینڈ آرڈر نہیں دیتا, تو ہم کس چیز کا ٹیکس دیں, رائٹ. تو یہ ایک پھر جو لارجر ڈبیٹ ہے وہ پھر ریاست اور ان کے درمیان آتی ہے کہ آپ اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو ان ریٹرن کیا ان کو مل رہا ہے, اور کیا وہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے, اتنی پاور ہے, ایجنسی ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں. اگر آپ ٹیکس دے رہے ہیں, جس سے کہتے ہیں نو ٹیکسیشن, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن, رائٹ, کہ یو نیڈ ٹو ہیو سم کنسیشن ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. یہ اس نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے جہاں پہ بارگننگ اسٹرکچر بنے, اور کوئی بھی جو عمرانی معاہدہ ہوتا ہے اس میں سٹیزن اور اسٹیٹ کے درمیان ٹو وے ریلیشن شپ, ون وے ریلیشن شپ, اور کوئی بھی جو سسٹم ہے اس کی سروائیول کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جتنی اسٹرانگ پاور سینٹر ہے اتنا ہی اسٹرانگ کاؤنٹر کنسٹیچوئنسی ہو, رائٹ. What does that یہی mean? بات, دیٹ مینس کہ جو اس کی پاور کو کنسٹرین کرے. مطلب پولیٹیکل اکانومی کا بیسک اصول یہ ہے کہ جو سیاست ہے اس میں کنسٹرینٹس آن ایگزیکٹو پاور, کوئی نہ کوئی کنسٹرینٹس ہونے چاہیے. اب وہ کنسٹرینٹس کیسے آئیں گے؟ آزاد میڈیا سے آئیں گے, لوگ سوال اٹھائیں گے, سیاست سے آئیں گے, ایسوسیشن سے آئیں گے, رائٹ. اب آپ دیکھیں جو اس وقت ہمارے یہاں ڈبیٹ ہو رہی ہے الیکٹریسٹی کے اوپر, اور یہ جو آئی پی پیز ہیں, اب وہ ظاہر ہے اس کے محرکات مختلف ہو سکتے ہیں کہ کیوں اس وقت اعجاز گوہر صاحب نے یہ ساری ہائی لائٹ کی پلیس, کون اس کے پیچھے ہے, وہ پاکستان میں یہ ڈبیٹ چلتی ہے. بٹ الٹیمیٹلی what we are seeing is a pressure on the government کہ بھئی یہ آپ کی گورنمنٹ کے اپنے شہباز شریف صاحب کے بیٹے کے بھی ہیں, باقی ایلیٹس کے بھی لوگوں کے آئی پی پیز ہیں, اور یہ کیوں آئی پی پیز ہیں, اور ہم بل دے رہے ہیں, اور کون سے یہ بڑی بڑی فیملیز ہیں جن کے پاس ہے. تو یہ کنسٹرینٹس آن پاور اس سے تھرو جنریٹ ہوتی ہے کہ جب سوال پوچھیں, آپ پاورفل سے سوال پوچھیں, اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو جو پاورفل ہے وہ تو پھر ایک فاشزم ہے, رائٹ. پاورفل کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے سامنے ایک کنسٹیچوئنسی ہو جو اس سے سوال پوچھتی رہے تاکہ اس کے اوپر چیک رہے, سسٹم کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز رہیں. اسی لیے ہوتا ہے, اب دیکھیں کسی جنرل نے وار سائن آف کرنی ہے تو وہ صرف یہ تو نہیں کہ خود ہی کر دے گا, اس نے پولیٹیشین سے بات کرنی ہے, اس نے اپنے ساتھ جنرل سے بات کرنی ہے. سسٹم کے اندر آپ کا نیوکلیر بٹن ہے, وہ ایک بندے کے پاس تو نہیں ہوگا, چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے تاکہ, تو آپ کا کوئی بھی جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ چیکس اینڈ بیلنسز کے اراؤنڈ جنریٹ کرتا ہے, اور وہ چیکس اینڈ بیلنسز جنریٹ کرتے ہیں آپ کی سول سوسائٹی بھی, آپ کی رول آف لا ہوتا ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, جوڈیشری ہوتی ہے. یہ سارے ادارے بنے ہی اس لیے کہ جو طاقتور طبقہ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول رکھے, ورنہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ, میں بھی اگر استاد ہوں, میرے اوپر ہر سال مجھے فیڈ بیک آتا ہے اسٹوڈنٹس کا, رائٹ. تو اگر میں بالکل ہی اس فیڈ بیک سے آزاد ہو جاؤں, یہ یونیورسٹی کا تھوڑا سا بھی کوئی جو سسٹم ہے جو میرے اوپر کنٹرول یا چیک رکھتا ہے پراڈ, اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر میرے لیے بھی مطلق العنانی ہے, میں کلاس میں جاؤں نہ جاؤں, میں کیسے پیپر دوں, یعنی یو نیڈ دیٹ کنسٹرین. اور وہ انسانی سطح پہ بھی ہے. اللہ نے ہمیں کہا ہے ہم روزے رکھیں, اپنے اوپر کنٹرول کریں, رائٹ, ہر وقت کھاتے نہ رہیں, اس ٹائم پہ ہم نہیں کرنا. تو یہ جو ڈسپلن ہے یہ ایک ہیومن فلرشنگ کے لیے بھی ضروری ہے, سوسائٹی کی فلرشنگ کے لیے بھی ضروری ہے.
میک سینس. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگین زوم آؤٹ کر کے جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو، اور تھوڑا سا آپ نے اس میں ذکر کیا کہ اگین جیو پولیٹیکل ایلیمنٹ تھا آف ہاؤ دا اسٹرکچرز ور کریٹڈ ان دا ویری اسٹارٹ، وچ از واٹ سارٹ آف ایوالوڈ لیٹر ان ٹو جو آج ہم مسائل دیکھ رہے ہیں. بٹ دین کالونائزیشن صرف پاکستان کی نہیں ہوئی، رائٹ؟ لائک دیر آر ادر کنٹریز اکراس دا ریجن جہاں پر انہوں نے بھی انڈیپینڈنس لی ڈفرینٹ کلونیل ماسٹرز سے، اور آئی ایم ازیومنگ کہ ادھر بھی انہوں نے سملر سسٹمس پرپیچویٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی ان دا ویری اسٹارٹ. اگر میں اپنے اسٹارٹ میں اپنا ذکر کیا کہ ان دا ویری بگننگ you were focused on Indonesia and Nigeria. Now, these are two very interesting countries because they're both, in terms of population, very similar to Pakistan. In terms of development, very similar to Pakistan. In terms of, economy, or the size of economy, again, very similar to Pakistan. And so, اس طرح کی اکانومیز کو اگر آپ نے جب اسٹڈی کیا، جس میں انڈونیشیا کی بڑی ایک اچھی مثال آتی ہے، جو کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، ایون دو وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھے بائی اینڈ لارج، بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دے گروئنگ مچ فاسٹر، اور آلموسٹ آئی تھنک آئی بلیو ان کی $4,000 پر کیپیٹا GDP ہو چکی ہوئی ہے. ہم ابھی تک وہی 1400-1500 پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو کیا ان کے بھی ایسے اسٹرکچرس تھے، اینڈ کیا ایسے مومنٹس آئے جس میں دے ور ایبل ٹو بریک آؤٹ آف دوز اسٹرکچرس؟ لائک واٹ ہیپنڈ ود دیم؟ بیکاز ہم پاکستان کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑی کوئی انوکھی جگہ ہے، یہیں پر ایلیٹ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہیں پہ پاور کے مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں. ہیومن نیچر ہے، دنیا میں جہاں پر بھی اسپیس ملے گی وہاں پر اسی طریقے سے پاور کے مسائل رہیں گے. لائک یو مینشنڈ کہ الاٹ آف دیز کنٹریز آر آلسو رینڈملی آربیٹریریلی کٹ آؤٹ آف دا میپ پوسٹ کلونیلائزیشن کا جو ڈاؤن فال آ رہا تھا اس کے اندر. سو اس میں واٹ لرننگس کین پاکستان ٹیک آؤٹ آف دیم، اینڈ ہاؤ ڈڈ دے ایوالو آؤٹ آف دیئر اون پرابلمس، جس کو ہم دیکھ کے پاکستان کا بھی پروجیکٹ کر سکتے ہیں پوٹینشلی کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے کہ سوسائٹیز کیسے چینج ہوتی ہے. ایک تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اکانومی کا ایک اصول یہ ہے کہ چینج بڑی سلو ہوتی ہے، بڑی انکریمنٹل اور سلو چینج ہوتی ہے اوور ٹائم. دیر از لاٹ مور پرسسٹنس آف انسٹیٹیوشنل آؤٹ کمس. سارا جو پولیٹیکل اکانومی کا میدان ہے وہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے کہ کیوں ایک مرتبہ خاص طرح کے ادارے بن جاتے ہیں، خاص طرح کی ایلیٹس قائم ہوتی ہیں، خاص طرح کے اکنامک اسٹرکچرز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ پھر پرسسٹ کرتے ہیں اوور دا پیریڈ، رائٹ؟ اور اسکالرز کو سمجھتے ہیں کہ کیوں وہ پرسسٹ کرتے ہیں اور کیسے پرسسٹ کرتے ہیں. تو انسٹیٹیوشنل چینج بہت سلو معاملہ ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو علاقے ہیں لیٹن امریکہ میں، بہت ساری اکانومیز ہیں جہاں پہ اسپینیئرز نے رول کیا، خاص طرح کی اشرافیہ وہ پیچھے چھوڑ کے گئے، انہوں نے خاص طرح کے انسٹیٹیوشنز بنائے اور وہ انسٹیٹیوشنز پرسسٹ کرتے رہے اوور ٹائم. لیکن تبدیلی بھی آئی، اور آپ نے جو ایگزامپل لی مثال کے طور پر انڈونیشیا کی، وہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ بھی سوہارتوں اور سوکارنوں کی جو آپس میں تھی، وہاں پہ بھی ایک ملٹری جنتا تھی جو اس میں انگیج تھی. 1997 میں جب ایسٹ ایشین فائنینشیل کرائسس آیا تو بہت زیادہ الزام لگا کہ یہاں پہ بھی کرونی کیپٹلسٹ ہیں، بہت سارے بزنسز ہیں جو اسٹیٹ کے ساتھ ٹائڈ ہیں. یہ مسائل کرپشن کے انڈونیشیا میں بہت عام طور پہ واضح سامنے آتے تھے. لیکن ان کا جو ایکویلیبریم ہے وہ اس وقت شفٹ ہوا کہ جب ان کی جو اشرافیہ تھی وہ تجارت کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق بنا گہرا، اور خاص طور پر بیرونی تجارت پہ، کہ وہ ڈومیسٹک صرف اکانومی اور شرنکنگ ریسورسز کے اندر منہ نہیں مار رہے تھے، یا وہیں سے صرف ڈیوائڈ نہیں کر رہے تھے اپنے پیسے، بلکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ شفٹ ہوئے. تو وہ جو ریجنل ڈائنامک ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بہت ساری ایسی معیشتیں ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اور میرے خیال میں جو زیادہ ہمارے ساتھ ملتی ہے وہ فلپینز رادر دین انڈونیشیا کو. فلپینز میں اسی طرح ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، اسی طرح امریکہ کے ساتھ رنٹیئر ریلیشن شپس ہیں، اور اسی طریقے سے کرپشن بھی ہے، ملٹری کا رول بھی ہے. تو یہ جو فلپینز ہے وہ اس خطے میں ہوتے ہوئے بھی زیادہ ہماری طرح ہے. لیکن ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی خاص بات ہے کہ وہاں بہت بڑا ریجنل اکنامک بلاک، تو وہاں پہ آپ کو اکنامکلی جس خطے میں ایلیٹ کے لیے سروائیول فورس کرے کہ وہ تجارت میں انگیج کریں اور اکانومی کا پایہ بڑھائیں، وہاں پہ ڈفرینٹ ڈائنامکس انگیج ہوتے ہیں. جہاں جہاں ایلیٹ جو ہے وہ اس کے لیے سروائیو وہ کر سکے باہر کے رینٹس پہ زیادہ، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ
اپنی یعنی لانگ ٹرم جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے تھرو دیکھیں. لیکن ظاہر ہے اس میں ڈفرینسز بھی ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمپیئر ٹو کنٹریز. یعنی انڈونیزیا میں بہت میسو لینڈ ریفارمز ہوئی تھی. انڈونیزیا میں اسلام کا رول بہت مختلف انداز سے پڑا، بلکہ ہمارے بہت بڑے اسکالر تھے ڈاکٹر فضل الرحمان جو شکاگو یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہوئے، اور ایوب خان کے زمانے میں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک کلچر آئی تھنک اسلام آباد میں اس کے ہیڈ بھی تھے. جب انڈونیزیا جب انڈیپینڈنٹ ہوا تو پاکستان نے اس میں بڑا اہم رول بھی پلے کیا، اور پھر ڈاکٹر فضل الرحمان جایا کرتے تھے باقاعدگی سے انڈونیزیا. تو انڈونیزین اسلام کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کس طرح کی ورائٹیز ہیں، کس طرح انہوں نے اپنی ڈائیورسٹی کو امبریس کیا ہے، اور کیسے وہاں وقف کے انسٹیٹیوشنز ہیں. ایک جو سانحہ ہے نا مزمل، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بہت انسولر ہیں، اور خاص طور پہ ہم دوسرے مسلمان ممالک سے نہیں سیکھتے. ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیمپلیٹس نہیں ہیں کہ ہم اسٹڈی کریں ان کو. اب مثلا پاکستان کے لیے دو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ملک ہیں اگر آپ جیو پولیٹیکلی بھی دیکھ لیں. ایک ہے امریکہ تو ہے ہی، اور اس کے بارے میں تھوڑا پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن چائنا ہے اور سعودی عربیہ جو ہمارے لیے بہت اسٹرانگ ہمارے سپورٹرز ہیں. آپ مجھے کوئی ایک یونیورسٹی بتا دیں پاکستان میں کہ جس میں ایکسپرٹ ہو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے اوپر، جو انالیٹیکلی سمجھے کہ ہاؤ ڈز چائنیز کمیونسٹ پارٹی آپریٹ، یا رائل فیملی کے کیا ڈائنامکس ہے سعودی عربیہ. How is Saudi society structured? How is it shifting? Post MBS, there has been an earth-shattering shift in Saudi power system. Is there someone in Pakistan who studies? اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اپنی ومس پہ ڈیسیجن کرتے ہیں، وہ لانگ ٹرم ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی. وہ کوئی ان پٹ تھنک ٹینک سے نہیں لیتے. وہ یہی ہے کہ جو بھی طاقتور ہے وہ جائے گا، وہ بادشاہ سلامت سے ملے گا، اور وہ جو بھی ان کو بتایا جاتا ہے وہ اس پہ. تو ہمارا پالیسی میکنگ سٹرکچر ایکڈیمیا کے ساتھ اس طرح لنکڈ اپ نہیں ہے. تو ہمیں مسلمان ملکوں کو اور جو دوسرے ملک جو ہماری طرح کے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے انڈونیزیا کے متعلق، اس میں یہی ہے کہ انڈونیزیا کی جو ایلیٹس تھیں وہ آہستہ آہستہ وہ عالمی تجارتی نظام کے ساتھ منسلک ہو گئی. فرمز بنی، کمپنیز بنی، ایف ڈی آئی آئی، اور جو اشرافیہ کا انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ مل گیا انڈسٹری کے ساتھ. ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ جو اشرافیہ ہے اس کا انٹرسٹ ٹریڈیشنل ایکٹرز کے ساتھ ہے، لارج لینڈڈ ایرسٹوکریسی ہے یا پروٹیکشنسٹ ایلیٹ ہے، اس کے ساتھ اس کا انٹرسٹ. یہ جو ایکسپورٹرز. انڈونیشیا کا آپ نے کہا کہ وہ جو انٹرسٹ ملا، یعنی کہ اکانومی اٹ سیلف جو ہے وہ جب سارٹ آف ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہوئی، واز دیٹ بفور اور آفٹر 1997؟ وڈ یو سے کہ یار وہ پہلے آپ کا جو اکانومی ہے وہ آؤٹ ورڈ ہوئی اور اس کی وجہ سے پولیٹیکل چینج آیا، یا وڈ یو سے کہ پولیٹیکل چینج آیا جس کے بعد پھر ایونچولی اکانومی ہیڈ ٹو لک آؤٹ ورڈز اینڈ look towards growing rather than just looking inwards and trying to get whatever is available within a small pie? گڈ کوشچن، گڈ کوشچن. آئی مین تھوڑا بہت تو اکانومی ان کی ریجنلی انٹیگریٹڈ تھی پہلے بھی، لیکن کرونیسٹ ٹینڈنسی زیادہ تھی. زیادہ بڑے بڑے اولیگارکس تھے اور کلوز سسٹم تھا، اور ٹریڈ پالیسی بھی ایسی تھی کہ جو بس ڈومیسٹک انڈسٹری کو سرو کرتی تھی. لیکن جو 1997 کا شاک آیا، ایسٹ ایشین فائنینشیل کرائسس ہوا، اس کرائسس نے پھر چینج کی بنیاد رکھی، کیونکہ اس سے پھر آپ کو اوپن اپ کرنا پڑا اکانومی کو. اور یہی پروسیس ٹرکی میں بھی ہوا. ٹرکی کی جو آج کی ترقی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو 1980s میں ترگت اوزال کی جو ریفارمز تھیں اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ 1980s میں ترگت اوزال جب آئے تو بہت برے حالات تھے. چند مہینے کے ان کے پاس ریزروز تھے، اکانومی بیٹھی ہوئی تھی، کوئی صورت سامنے نظر نہیں آ رہی تھی. اور پھر انہوں نے ایک سیٹ آف اکنامک ریفارمز کی جس کے بعد پھر ٹرکی کے ڈائریکشن میں. تو اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ جو it is really sad to waste a crisis because a crisis can really set the change for stage for reform. میک سینس. اینڈ یو ہیو دا پبلک سپورٹ ایز ویل. حالات آلریڈی خراب ہیں تو آپ کوئی ریڈیکل چیز بھی لے کر آتے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف پیپل اگینسٹ دیٹ آئیڈیا اس ٹائم کے اوپر. ٹرکی کی آپ نے مثال دی، انڈونیشیا کی مثال دی، بہت ساری اور ایون ایشیا میں ایسی کنٹریز ایگزسٹ کی ہیں جہاں پر ملٹری انٹرونشنز، ملٹری کا ایک اوور سائزڈ رول رہا ہے گورننس اسٹرکچرز کے اندر. پرٹیکولرلی اگین انڈونیشیا میں بھی ہم نے دیکھا، ٹرکی میں اپ انٹل ایون 2016 وی سو این اٹیمپٹ
by their military for a coup. پاکستان کے بھی بڑے سملر ڈائنامکس ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ بھی ہوتی ہے, بہت زیادہ پریشانی کے ساتھ ڈبیٹ ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک اکیڈیمیکلی بھی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس گڈ اور بیڈ, آئی ایم جسٹ سیئنگ دس از واٹ ہیپنس, رائٹ. اینڈ سو but what we also saw was over the last 50 years, most of the countries in Asia have slowly changed that. وہ ملٹری کا وہ کوئی ایسی ایگزامپل ایگزسٹ نہیں کرتی جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ملٹری لیڈ نیشن اسٹیٹ ہے اور وہ بہت پاورفل ہو گئی ہے یا وہ بہت سکسیزفل ہو گئی ہے. ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد اگر اس نے اپنے آپ کو گرو کرانا ہے تو سرٹن چینجز ہیو ٹو بی میڈ, جہاں پر ڈفرنٹ رولس ڈیفائن ہوں گے اور ہر بندہ اپنے اس رول کے اندر اچھا پرفارم کرے گا. اینڈ آئی تھنک پاکستان میں ایک بڑا یہ بھی مسئلہ ہے کہ وی ہیو دی سارٹ آف ویری بلیک اینڈ وائٹ گڈ ورسز ایول کانورزیشنز, اینڈ جس کی وجہ سے پیپل سڈنلی بیکم ویری ویری ڈیفینسو رادر دین ہیونگ این آنیسٹ ایکیڈیمک کانورزیشن. کیونکہ آئی مین you did well based on the circumstances. اس وقت حالات بھی ایسے تھے, دنیا میں بڑی ساری مثالیں بھی تھیں جس میں یہ چیز ایکسپلور ہو رہی تھی, تو یو آلسو ایکسپلور دیٹ اینڈ پبلک کنزمپشن میں بھی اٹ واز ایکسیپٹیبل. ماڈرن ڈے میں اب ہمارے پاس وہ چیزیں ایوالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سو لیٹس ریئلی سٹ ڈاؤن اینڈ تھنک اباؤٹ واٹ یور رول کین بی اینڈ واٹ آر رول کین بی, اینڈ while we create this new environment, maybe all of us can benefit from it, right? We're not saying کہ ایک سے اٹھا کے دوسری کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. اینڈ سو ان دیٹ کانٹیکسٹ جب میں دیکھتا ہوں کہ باقی کنٹریز تو بائی اینڈ لارج اب وین آف کر چکی ہیں, ایجپٹ از ون ایگزامپل جو کہ بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ ہیڈ ٹو ہیڈ چل رہی ہے ابھی بھی اسی ایکسپلوریشن کے اندر. ایجپٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 2011 عرب اسپرنگ کے بعد ایک سارٹ آف ریٹرن ٹو ڈیموکریسی کی موومنٹ آئی, ایک بڑا پاپولسٹ لہر بھی آئی, اور اس میں محمد مورسی کیم ان ایز اے ویری ویری پاورفل لیڈر, جو کہ وین ہی کیم آؤٹ دیئر تو ڈومیسٹکلی بھی, بٹ مور دین دا ڈومیسٹک چینجز وہ فارن پالیسی چینجز بہت ساری ایک دم سے لے کر آ رہے تھے, اور وہ ایک نیریٹو جو تھا وہ بڑا ایک شفٹ آ رہا تھا. اینڈ دین اگین اس ریجن میں ہسٹوریکلی ڈکٹیٹرز رہے ہیں یا اتھارٹیرین گورنمنٹس رہی ہیں, وہاں پر ڈیموکریسی کی آواز اٹھنا وہ ایک بڑا کویشچن مارک تھا. اینڈ دین اوبیسلی محمد مورسی واز چیلنجنگ جو ویسٹرن لیڈ اس وقت ایک گلوبل سسٹم اور گلوبل ورلڈ آرڈر تھا. اینڈ سو سڈنلی وی سو ود ان 2-3 ایئرس ایک شفٹ آتا ہے, واپس سی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, اینڈ اگین یو ناؤ سینگ این اوور سائزڈ رول آف دا ملٹری ان دی ایجپشن اکانومی. Unfortunately, that hasn't worked out for them, and so they've constantly had to go to the IMF, they had to go to their friends in America, friends in the Middle East, جو کہ ان کو سسٹین کر سکیں. اپ انٹل لاسٹ ایئر ایون میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی فائنانس منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی اب ہم فری ہینڈ آؤٹس نہیں دیں گے, اب ہم صرف انویسٹمنٹس کریں گے, تو ہمیشہ ان کا دو طرف ہی ہوتا ہے کہ وہ ایجپٹ اور پاکستان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ. سو اٹس اے ویری سملر ڈائنامک, ویری سملر ریلیشن شپ, اینڈ وہ ہینڈ آؤٹس تو ختم ہو گئے. ایجپٹ واز ایبل ٹو گیٹ دیئر رینٹ تھرو جو موسٹ ریسنٹ یو اے ای کی انویسٹمنٹ ہے $35 بلین کی. کویشچن اس میں میرا آپ سے یہ ہوگا, اگر آپ نے ایجپٹ کو اسٹڈی کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ جو باہر کے بہت سارے ایکٹرز ہیں انہوں نے کنٹینیوسلی سسٹین کیا ہے اس سسٹم کو, اس رینٹ سیکنگ سسٹم اور اسٹرکچر کو, اور ملٹری لیڈ جو سسٹم ہے. And do you think, because I feel like a lot of people in Pakistan are also looking at Egypt's example and thinking, if they can do it, we can do it as well. Do you think it's sustainable for both Egypt or Pakistan to sustain the current system as it goes, particularly vis-a-vis the army's involvement in the governance structure? جی اچھا سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں I'll preface my comments by saying کہ ایجپٹ اینڈ پاکستان are obviously very similar in many respects. دونوں میں ملٹری کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دونوں میں جو باہر کی امداد آتی ہے اس سے آپ کا جو نظام حکومت ہے وہ چلتا ہے, اور سینٹرلائز پاور ہے. ہماری طرف ایک طرف افغانستان ہے, اس کے تھرو ہمیں رینٹ اسٹریمز ملی, امریکہ نے باہر کے سسٹم نے سپورٹ کیا. دوسری طرف آپ کا جو ایجپٹ کا اسرائیل ہے, تو وہ ڈائنامک, لیکن دونوں ملک بہت مختلف بھی ہیں, بہت زیادہ ان کی, یعنی ایجپٹ میں ایک فرعونک سسٹم ہے, سینٹرلائز پاور کی بہت لمبی ٹریڈیشن, اور ان کا جو سوسائٹی کا مزاج ہے اس میں بھی بہت سارے امپورٹنٹ ڈفرینسز ہیں. تو اگین as a social scientist, I'm careful not to make a like-for-like comparison. But there is much to learn and there is a similarity. اور وہ similarity یہ ہے کہ جب میرے جیسے social scientists پڑھتے ہیں کہ جو authoritarian systems ہیں
وہ سروائیو کیوں کرتے ہیں، وہ کس طرح سروائیو کرتے ہیں، اس کے سروائیول میں جو باہر سے پیسہ آتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور اس کی خاص اگزامپل یہ ہے کہ جب ابھی ایجپٹ بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا، آ، 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 س- تقریباً چند ماہ پہلے، تقریباً 11-12 ماہ پہلے کافی اکانومی میں پرابلم تھا، انفلیشن پاکستان کی طرح ڈبل ڈیجٹس میں تھی، لوگ ناخوش تھے اکانومی کے ساتھ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ غزہ ہوا، اور اس کے فوراً بعد ایک کوآرڈینیٹڈ انداز میں پیسہ آ گیا۔ مثلاً ای یو نے $8 بلین دے دیا، ورلڈ بینک نے 8 بلین دے دیا، آئی ایم ایف نے 16 بلین دے دیا، 25 بلین یو اے ای نے دے دیا، اور اکٹھا ایک پیکج بن گیا 55 ارب ڈالر کا، جس کے جو سی کو اگین فائنینشیل اسٹیبلٹی مل جائے گی اگلے چند سالوں میں۔ اگر آپ نے نمبرز میں دیکھنا ہو تو جب سی سی صاحب آئے تھے 10 سال پہلے، تو 2014 میں ایجپٹ کا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا $45 بلین، آج 145 سے 150 بلین ڈالرز کے درمیان۔ تو آپ سیدھا سیدھا میتھ کر لیں، تو پچھلے 10 سال کا جو ان کا رول ہے، اس کی جو کاسٹ ہے سسٹیننگ دیٹ رول از $100 بلین، اور وہ جو جسٹ فالو دا منی کہاں سے ہوگا۔ اب ایشو یہ ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کیوں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے، جو جیو پالیٹکس ہے، وہ کروشل ہے یہاں کے حالات کو سمجھنے کے لیے۔ وہ اس لحاظ سے کروشل ہے کہ ایجپٹ ایک جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے، جو خود بھی سمجھتی ہیں کہ دے ٹو بگ ٹو فیل۔ آپ کو ہوگا فائنینشیل کرائسس جب ہوا اور لیمن بردرز کو ڈسبینڈ کرنا پڑا، اس وقت ایک پورا آرگومنٹ تھا ٹو بگ ٹو فیل، کہ بہت بڑے بڑے بینکس بڑے رسک لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ان کو بچانے آ جائے گا۔ تو یہ جو مینٹالٹی ہوتی ہے ٹو بگ ٹو فیل، یہ پھر جو نظام ہے اس کے اندر آ جاتی ہے بعض مرتبہ، کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو مسئلہ ہے، وہ آ کے ہمیں بچائیں گے۔ اور ہوا بھی، وہ غلط بھی نہیں ہوتے، کیونکہ جو ایجپٹ ہے وہ رائٹ نیکسٹ ڈور اسرائیل ہے، اور اس سٹیج میں ایوری ون نیو کہ اگر ایجپٹ سلپ ہوتا ہے تو غزہ کی سچویشن بالکل مختلف بن جاتی ہے۔ تو ایجپٹ کی جو اتھارٹیرین سٹیبلٹی ہے وہ لنکڈ ہے، اور وہ ہیوجلی امپورٹنٹ ہے اسرائیل کے لیے، اور وہ ہیوجلی امپورٹنٹ ہے سعودی عربیہ کے لیے اور یو اے ای اور گلف کے لیے۔ اور یہاں پہ کچھ انٹرسٹنگ ڈفرینسز ہیں پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان میں بھی جو اتھارٹیرین سسٹم ہے اس کو باہر کی resources کے اوپر وہ چلتا چلا ہے۔ آپ کوئی بھی پاکستان کا ڈکٹیٹر دیکھ لیں گے، اگر اس میں سے آپ امریکن ایڈ فلوز نکال دیں، مشرف، ضیاء، ایوب خان، اگر امریکن ملٹری فائنینشیل ایڈ نکال دیں تو وہ نظام کا دھڑم تختہ ہو جاتا، وہ باہر کے پیسے کے بغیر وہ اتھارٹیرین سسٹم نہیں چل سکتا۔ لیکن ایجپٹ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ جب سعودی عربیہ یا یو اے ای ایجپٹ کو پیسے دیتا ہے تو وہ صرف ایجپٹ کو پیسے نہیں دیتا، ان کے لیے اپنی ڈومیسٹک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ایجپٹ کو سپورٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایجپٹ ہاتھ سے نکلتا ہے تو جو تھریٹ ہے اس کا ڈائریکٹ آپ کو ریاض میں، ابو دھابی میں اور ان جگہوں پہ فیل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ باقی عرب دنیا میں انسٹیبلٹی پر ہے۔ پاکستان میں اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ کوئی ڈومیسٹک امپیکٹ نہیں ہے سعودی عربیہ پہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈفرنس ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ڈفرنس یہ ہے کہ اسرائیل بالکل قریب ہے، اور وہاں پہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک کنٹینیوڈ اسٹرینتھ ہے کہ وہ وہاں پہ ایجپٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہے۔ تیسرا بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ ایجپٹ کی جو ملٹری رجیم ہے اس نے مور اور لیس سرنڈر کیا ہوا ہے باہر کے سسٹم کو، اور اسرائیل کو مور اور لیس انہوں نے اپنے جیو اسٹریٹجک آپشن سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ چائنا سے بھی تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں، ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، پروگرامز بھی بلڈ کر رہے ہیں، رشیا کے ساتھ بھی تھوڑا بہت ان کا اچھا تعلق ہے، لیکن بائی اینڈ لارج دے ڈونٹ ایکسرسائز دیئر اون اسٹریٹجک آپشنز۔ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ملٹری نے امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ تو کیا، لیکن پاکستان کا جو اسٹریٹجک نروس سسٹم ہے وہ تھوڑے تھوڑے دوسرے آپشنز بھی ایکسپلور کرتا رہتا ہے۔ چائنا کے ساتھ ہم زیادہ اچھے طریقے سے بڑھانے کی بعض دفعہ کوشش کرتے ہیں، ہماری جو لوکیشن ہے اس کے لحاظ سے ہم تھوڑا سا فلیکس کرتے ہیں، مثلا ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ویسٹ ہے وہ فلی ٹرسٹ نہیں کرتا ہمارے ملٹری سسٹم کو۔ اگر آپ واشنگٹن ڈی سی میں آئیں گے تو کلیئر ایگزامپل یہ ہے کہ ان سے پوچھیں گے کہ ایجپٹ کو ایسے دیکھتے ہیں، تو ایجپشین ملٹری از دیئر ایلائی، نو کوسچن آسکڈ۔ پاکستان کے بارے میں کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ ویل یہ وی کینٹ ٹرسٹ دیم فلی، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، لیکن ہم کو پورا ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اور ہماری جو سچویشن ہے از ورس دین بینگ این اینیمی،
which is we are a friend they cannot trust. इजिप्ट के ऊपर जो डीसी की स्टैब्लिशमेंट है, चूंकि जो खासी ज्यादा कंट्रोल्ड है यू नो इजराइलीज के थ्रू भी और उनके इंटरेस्ट के थ्रू भी, वहां पे नो क्वेश्चन आस्क्ड ऑन इजिप्शियन मिलिट्री. जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो कहते हैं ठीक है, आप टॉप मैन को, थोड़े बहुत लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के साथ वो स्ट्रेटेजिक उनकी वो नहीं है. और यही वो मसला है जिसकी वजह से फिर जो रेंट स्ट्रीम्स हैं वो भी श्रिंक होते हैं, क्योंकि डीसी में लोग बैठे हुए कहते हैं यार इनको आईएमएफ के प्रोग्राम में रखो, एंगेज रखो, हर 3-4 साल के बाद ये वापस आएंगे हमारे पास. कीप देम ऑन द लीश, डोंट गिव देम स्ट्रेटेजिक स्पेस कि जिसमें वो अपने लिहाज से डिसीजंस करें. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज है. दूसरा, मुर्सी के मुतालिक मैं ये जरूर कहूंगा कि मुर्सी को भी हमें बहुत ज्यादा आइडियलाइज नहीं करना चाहिए. वो जो हुआ उनके साथ वो बुरा हुआ, लेकिन जो मुस्लिम ब्रदरहुड का भी रोल था ना ट्रांजिशन में, उन्होंने अपने ग्रोही मुफादात को ज्यादा प्रिविलेज किया ओवर नेशनल कंसर्न्स. जब भी एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रही होती है, अब जिस तरह इमरान खान साहब आते हैं, लेट्स से साल में अगर इमरान साहब वापस आ जाते हैं, तो फिर अगर ये एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन है, आप एक अथॉरिटेरियन मोर और लेस सिस्टम आप ट्रांजिशन, उसमें अगर आप काम के ऊपर करेंगे या सिर्फ आप अपनी ग्रोही मुफादात को प्रोटेक्ट करेंगे, तो लॉस्ट द गेम. इन दैट पॉलिटिकल ट्रांजिशन you need the political wisdom and sagacity to engage with all actors in society, including those who really hate you, and create a basic framework for transition. वो मुर्सी ने भी नहीं किया. उन्होंने आते साथ अपने मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों को एम्प्लॉय किया. उन्हें पता होना चाहिए था कि भाई पीछे बड़ा निजाम बैठा है, उन्होंने आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया है, they will strike back, which they did. तो उन्होंने वो जो मौका था थोड़ा सा, उसको जाया कर दिया, वो जो छोटी सी विंडो थी. और लेकिन उसमें बहुत अच्छी जो किताब मैं अक्सर रेकमेंड करता हूँ, वो है इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स, जो डेविड कर्क पैट्रिक न्यूयॉर्क टाइम्स कॉरेस्पॉन्डेंट था, उसने लिखी. उसमें आपको अंदाजा होता है कि कैसे जो रिवर्जन थी टू अथॉरिटेरियन रूल, उसमें किस किस तरह के डोमेस्टिक और फॉरेन एक्टर्स इन्वॉल्व थे. That's very interesting because that essentially means that if we do end up having a potential transition period in Pakistan, तो वो define करेगा. It's not any other struggle. It will be that time that will define कि वो आगे पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है. क्योंकि अगर वो fail हो गया तो फिर यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मोबिलाइजेशन, दैट सपोर्ट, और वो फिर जो इजिप्ट में इस वक्त हुआ कि कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, वो फिर आ गई. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्रांजिशनरी टाइम है और उस पर जो लोग आते हैं, दे हैव टू प्ले एन आउटसाइज्ड रोल, जो कि काफ़ी दफ़ा ज़ाहिर है बहुत सारे एक्टर्स होते हैं वो थके हुए होते हैं, उनको लगता है यार अब तो फाइनल स्ट्रगल के बाद अब हमें स्पेस मिल गई है, एंड देन दे बिकम कंप्लेसेंट, और फिर वहाँ कंप्लेसेंसी मार देती है. You've mentioned geopolitics in the case of Egypt quite a lot. Historically भी पाकिस्तान में जो again आपने कहा कि जो authoritarian regimes हैं वो sustain कर सकें because there was a geopolitical mix या कोई ना कोई requirement आई हुई थी. आज की हम जब दुनिया को देखते हैं तो again we're seeing this sort of a clash. पहले वो रशिया और अमेरिका का होता था, इन दिस केस अब वो सॉर्ट ऑफ अमेरिका और चाइना का एक सॉर्ट ऑफ क्लैश होता हुआ इमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर डेफिनेटली देयर आर अदर एक्टर्स एज वेल. आई एम नॉट नेसेसरली सेइंग कि एक यूनिपोलर से सॉर्ट ऑफ हम टू पोल्स की तरफ जा रहे हैं जैसा रशिया और यूएस था. मे बी देयर इज़ अ मल्टीपोलर जहाँ पे रशिया भी इमर्ज कर रहा है और भी सर्टन ब्लॉक्स हैं जो कि अपने पावर्स को एग्जर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. बट यहाँ पर पाकिस्तान एक बड़ी कन्फ्यूजिंग सी सिचुएशन में है, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूँ तो मुझे कोई खासी, आई हैव ट्राइड टू स्टडी इट ओवर द लास्ट 1 ईयर, मुझे पर्सनली इतनी समझ नहीं आ रही. जहाँ पर हमारे पास एक 40 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के ऊपर हमने वो एक चीज़ बिल्ड की, हमने वो एक साल में आके कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी. आई डोंट नो कि व्हाट द पॉइंट फॉर दैट वाज कि जी हमने बड़ा डिसरिस्पेक्टफुली हमने अफ़गानियों को बाहर निकाला और हमने बड़ा वो एक पॉइंट प्रूव करके हमने वो किया. हालांकि वी कुड हैव डन इट वेरी डिफरेंटली. जहाँ पर अफगानिस्तान फाइनली इमर्ज कर रहा था, चले आपने डायरेक्टली ओवर्टली नहीं करना था, बड़ा कोवर्टली यू कुड हैव एंगेज्ड अ लॉट ऑफ योर ओन बिजनेसमैन. अगर काबुल की रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसमें मलिक रियाज साहब क्यों नहीं है? अगर वहाँ पर माइंस के कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें पाकिस्तानी बिजनेस क्यों नहीं है? वहाँ पर टेलीकॉम बिछ रहा है तो वहाँ पे पाकिस्तानी टेलीकॉम क्यों नहीं? सो देयर वाज एक्चुअली अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पोटेंशियली जो कि मुझे नज़र आ रही थी कि यार नाउ इन ए पीसफुल अफगानिस्तान पाकिस्तान कैन प्ले अ वेरी यूज़फुल रोल.
سم ہاؤ وی ڈنٹ ڈو دیٹ. جو رول ہم ہمیشہ پلے کرتے آئے ہیں اسی قسم کا ایک رول ہم اب کرتے آ رہے ہیں. اینڈ ابھی بھی وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم افغانستان کو اس لینس سے دیکھیں جس میں وہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. اور اگر وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, وہ اپنی سوورینٹی ایگزرٹ کر رہا ہے, تو پھر ہم پھر سے دیکھیں کون سا ایکٹر ہے جو کہ انڈر ڈاگ ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. تو وہاں پر بھی اگین ویری کنفیوزنگ. انڈیا کے ساتھ ہسٹوریکلی ہم نے بالکل ایک ڈفرینٹ تھاٹ رکھی ہوئی تھی, اب ہم اس پہ فلپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اینڈ دین ان آل آف دس مکس ہمارا جو چائنا اگین ہسٹوریکلی بیسٹ فرینڈ, دی اونلی لائف لائن جو پوٹینشلی اگر ہم اکنامکس میں دیکھیں تو لوگ کوٹ کرتے ہیں. لیکن چائنا کے گوادر میں ہم یو ایس امبیسڈر کو لے گئے. چائنا کے ساتھ ہمیں نظر آیا کہ 4-5 سال پہلے تک ہمارا جو پرائم منسٹر ہوتا تھا وہ پہلی لائن میں کھڑا ہوتا تھا ان ایوری سارٹ آف BRI سمٹ. اب وہ چوتھی لائن میں بھی نہیں ہوتا, اب وہ آپ کی بات بھی نہیں سن رہے. تو چائنیز کا وہ طرز بھی ایسا ہے, وہ زیادہ اوورڈلی نہیں بولتے, بٹ انہوں نے آپ کو بڑے طریقے سے دکھا دیا ہے کہ یو آر ناٹ دیئر پرائیورٹی اینی مور. اینڈ اٹس انڈرسٹینڈیبلی سو دا وے دیٹ پاکستان ہیز ریئیکٹیڈ in a range of foreign policy decisions. It's less, in my opinion, it's less to do with کہ جی سیکیورٹی خدشات ہیں تو یہ ہیں تو وہ ہیں جس کی وجہ سے چائنا ری تھنک کر رہا ہے, یا اکنامک حالات خراب ہیں. اینڈ مور سو بیکاز یو آر ویری کنفیوزڈ ان یور اون سارٹ آف جو آپ کی بیلنسنگ آپ ارینجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ سو ان دیٹ کانٹیکسٹ اف آئی ور ٹو آسک یو کہ جو آپ کو جیو پولیٹیکل سچویشن ایمرج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو کہ اگین ان مائی اوپینین از گوئنگ ٹو گیٹ ورس ان دا کمنگ ایئرز, بیکاز وی آر ان دیٹ ٹرانزیشن. اینڈ پرٹیکولرلی بیکاز ہسٹوریکلی ہم ویری ویری پرو ویسٹ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا فریم ورک یہ رہا ہے کہ امیریکا ہیز بن دی سول سپر پاور, اور ایٹ دا ویری لیسٹ دا لیڈنگ سپر پاور. بٹ وہ رے ڈیلیو صاحب کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو کہ پرنسپل آف چینجنگ ورلڈ آرڈر, جس میں وہ پوٹینشلی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یار امریکہ یا امریکن امپیریل پاور جو ہے وہ اٹس آن اٹس وے ٹورڈز I wouldn't say collapse, but it's aggressively weakening, and there is a rise of China. اس کانٹیکسٹ میں فار دا ماڈرن ڈے اسٹیٹ آف پاکستان اس کو کیا دیکھنا چاہیے, کیا سوچنا چاہیے, اور پاکستان کدھر کھڑا ہوا ہے اس ہاتھیوں کی لڑائی میں ایز اے چونٹی, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے لیکن اہم سوال ہے. اس کے آنسر کرنے کے کئی طریقے ہیں, کئی پارٹس ہیں. جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ پاکستان کنفیوزڈ ہے, یعنی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کہ یہ بالکل صحیح لفظ ہے. This really captures the area. اور میں آکسفورڈ میں بیٹھے ہوئے بہت سارے جو سینئر انٹرلوکیٹرز ہیں رشیا کے, چائنا کے, آتے ہیں, ہم ہائی ٹیبلز پہ بیٹھتے ہیں, ان سے سوال جواب کرتے ہیں. تو ظاہر ہے میں پاکستان سے ہوں تو میں پاکستان کی ان سے بات کرتا ہوں. تو ایک دو لوگوں نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ یار ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, چائنیز بھی اور رشین بھی اور باقی, لیکن ہمارے لیے بہت مشکل ہے ایسے ملک سے ڈیل کرنا جس کو اپنا انٹرسٹ نہیں پتا. تو اب یہ جو چیز ہے نا, پرابلم ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہمارے جب پالیسی بنتی ہے تو وہ انڈیویجول انٹرسٹ کے لحاظ سے پالیسی بنتی ہے, اس میں انسٹیٹیوشنل یا کنٹری انٹرسٹ کا اس طریقے سے نہیں ہے. تو ہمیں اسٹریٹجک تھنکنگ کو ڈیموکریٹائز کرنے کی ضرورت کہ آپ کی جو تھنک ہے سول سوسائٹی میں جو یعنی رجحان ہے اس کو سمجھنے کی, اس کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اصل سوال ساورنٹی کا ہے. کوئی بھی اسٹیٹ ساورن دنیا میں نہیں ہو سکتی جب تک ساورنٹی آف دا پیپل اسٹیبلش نہ ہو. جب ایک چھوٹی سی اشرافیہ کی سوچ ہوگی تو وہ یہ ہوگی کہ میرا ٹائم, میرا ٹینیور, میری ایکسٹینشن, میری پی ایم شپ, میری بیوروکریٹک اپوائنٹمنٹ, اس سے آپ آگے نہیں نکل سکتے. اور دنیا میں کوئی بھی چیز آپ تخلیق نہیں کر سکتے اچھی جب آپ اپنی ذات سے نکل کے باہر نہ دیکھیں. There's a big world out there to be created. دیکھیں لوگ نیگیٹو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ صحیح بھی سوچتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم وہ ملک ہیں, one of the few countries in the world کہ جو بیٹھے ہیں نیکسٹ ٹو ٹو لارجسٹ ایمرجنگ مارکیٹ اکانومیز ان the world. Where the future is going to lie. It's China, it's India. اور اس طرف آپ ایران کے ساتھ بیٹھے ہیں جو سیکنڈ لارجسٹ گیس ریزروز ہے, رائٹ. پھر آپ گلف کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو آپ کی جو جغرافیہ ہے اس کو آپ اون کریں, آپ انگیج کریں. آپ کو میرے خیال میں پاکستان کو ایک نئی جیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے, جہاں آپ کی جو ٹریڈیشنل دوست ہیں جو ویسٹ میں ہیں, اینگلو امریکن جو بھی ہمارے فرینڈز ہیں, یورپ ہے,
ان سے ہمیں بیٹھ کے سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے. اور وہ سیدھی بات ایک دفعہ انہوں نے مانگلا ڈائلاگ میں بلایا اسلام آباد میں ہنگامی طور پہ. کوئی ایک بندہ پریزنٹ کر رہا تھا, وہ بیمار پڑ گیا تھا, ان کا آپ اسلام آباد میں آئے. تو میں نے بات کی تو اس کے بعد فوراً لوگ پیچھے پڑ گئے. تو آپ نے کو کہ میں نے اسکرپٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے کی, اور اس سے میں نے کہا کہ بھائی ہمیں, اور وہاں کیمرون منٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے, رابن رافیل بیٹھی تھی, میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمیں ایک سوال اپنے دوستوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ سی پیک کی تو مخالفت کرتے ہیں, لیکن آپ یہاں پہ پچھلے 70 سالوں سے ہیں, آپ نے کیوں انفراسٹرکچر کنیکٹیوٹی کی بات کی, آپ نے کیوں ٹریڈ کی بات, آپ نے صرف ایلیٹ کو کیوں سپورٹ کیا اپنی ایڈ سے. اور پھر میں نے انہیں کہا کہ ہمیں اپنے دوستوں سے ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم 240 ملین لوگوں کا ملک ہے, ہندوستان سے آپ تجارت ہم نہیں کرتے, چائنا سے ہم کچھ کریں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں, ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن بنائیں تو وہ پرابلم ہوتا ہے, افغانستان میں آپ کی ویسے انسیکیورٹی ہے اور انسٹیبلٹی ہے, تو ہماری انڈسٹری کیسے چلے گی, ہمارے جابس کیسے جنریٹ ہوگی. تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم سارے یعنی بحیرہ عرب میں چھلانگ لگا لیں 240 ملین لوگ, اگر ہم وی آر کنیکٹڈ ان دا ورلڈ تھرو آر جیوگرافی, بٹ وی آر پریٹی مچ ایکٹنگ اے لینڈ لاک کنٹری. کہ آپ یعنی لینڈ لاک کنٹری افریقہ کے وہ ہوتے ہیں جن کی انتہائی پروٹیکشنسٹ ٹریڈ پالیسی ہوتی ہے, لوگوں سے زیادہ ٹریڈ نہیں کرتے, نہ ہم نے فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں, ہم بالکل انسولر اندر کے لحاظ سے رہ رہے ہیں. تو آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اور پھر میں نے وہاں اگزامپل دی کہ عراق میں بصرہ میں ہر سال امریکہ ایگزمپشن دیتا ہے کہ آپ بجلی ایران سے خرید لیں, عراق خرید لے بجلی ایران سے, ہر سال وہ ایگزمپشن دے دیتے ہیں کیونکہ بصرہ میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں. تو آپ جب امریکیوں کے سامنے, یورپینز کے سامنے بیٹھتے ہیں تو انہیں کہنا پڑے گا کہ یار ہم آپ کی جیو پولیٹیکل اسٹرگل اس کو اس میں نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن ہمیں کنسیشنز دیں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے, انڈسٹری کے لیے ہمیں گیس چاہیے. اگر آپ برٹن, میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر برٹن کا نیکسٹ ڈور نیبر ایران ہوتا تو یہاں کی انڈسٹری ان کو گھٹنے ٹیک دیتی ہے کہ آپ ان سے ضرور خریدیں گیس. آخر پوری کولڈ وار میں یورپ رشیا سے گیس تو لیتا رہا, یہ تو اب یوکرین کے آنے کے بعد یہ مسائل پیدا ہوئے. تو ایک ڈیفیکلٹ ایکویلیبریم ہے, لیکن وی کین نیگوشیٹ اینڈ وی شوڈ نیگوشیٹ. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ایز ویل ایز ملٹری ہیلم آف افیئرس پہ ہوتا ہے, وہ اپنے لیے کنسیشنز لیتے ہیں, اور وہ باہر کے سسٹم کو بہت ایزی رہتا ہے کہ اب عدیل ملک صاحب بیٹھے ہیں, مزمل صاحب بیٹھے ہیں, ان کو کوئی کنسیشن دے دیں اور ان کے انفلوئنس سے کوئی کنسیشن. تو یہ ہمارا جو جغرافیہ ہے نا, اس کو ہمیں اون کرنا پڑے گا اور ریجنل لنکیجز بنانا ہے. آپ نے انڈونیشیا کی بات کی, ٹرکی کی بات کی, یہ سارے وہ ملک ہیں جہاں پہ اکنامک چینج جو تھی وہ پولیٹیکل چینج کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, اور وہ جو اکنامک چینج تھی وہ بلڈ ہوئی تھی ڈومیسٹک ریفارمز میں, جن میں لینڈ ریفارمز تھیں اور طرح کی ایجوکیشنل ریفارمز تھیں, ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو ریجنل لنکیجز تھے, ریجنل ٹریڈ تھی, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی, اور اس میک کے لیے سینس. ہمیں ایک نیا ریویو چاہیے. بٹ اس میں میرا سوال اس میں دیکھیں یہ آتا ہے نا کہ اب اس وقت ماڈرن, اگر پچھلے 20-30 سال میں آپ یہ کر لیتے میں پھر بھی مان لیتا, رائٹ, بیکاز ڈائنامک سم واٹ تھوڑی ڈفرینٹ تھی. یو ایس اپنے اس ایکسیپشنلزم میں تھا, اس کو تھا کہ یار دیر از ناٹ اے لاٹ دیٹ سم ون ایلس کین ڈو ٹو اس, پوسٹ 91 وی آر دا سول سپر پاور. اس وقت تو یو ایس انسیکیور ہے, اینڈ سو اگر آپ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ یار مجھے ایران سے گیس چاہیے, تو ایران تو آلریڈی اس وقت جو ہے نا دوسرے کیمپ کے ساتھ بڑا جڑا بیٹھا ہے, اور اس وقت تو آلریڈی حالات بڑے کمپلیکیٹڈ سے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ جاتے ہیں جا کے ایون سینٹرل ایشیا سے آپ کچھ گیس لانے کی بات کرتے ہیں یا کوئی لنکیجز بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو درمیان میں افغانستان آ جاتا ہے. افغانستان کے اپنے بڑے مسائل ہیں, وہ بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن رہی ہے امریکہ کے لیے کرنٹ افغان گورنمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر ہم چائنا جاتے ہیں تو چائنا تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, رائٹ. انڈیا کی لوگ اب بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم انڈیا سے ٹریڈ کر لیں. پرسنلی میرا اوپینین یہ ہے, آئی ہیو آلویز بین ویری پرو ٹریڈ ود انڈیا, بٹ جسٹ opening trade with India is not going to cut it, right? Because you need, right now, you need a lot of other things. You need cheaper resources, cheaper energy, a lot of those things first, before you can actually say کہ یار اچھا ہم اب کمپٹیشن میں جاتے ہیں. کیونکہ اس وقت اگر آپ انڈیا سے کمپٹیشن میں جاتے ہیں یا آپ کھول دیتے ہیں تو you're just going to be flooded with cheap Indian goods. You don't have absolutely anything to produce. اینڈ سو وہاں پر ایکچوئل میں کوئی آپ کا میسو ڈفرینس نہیں آئے گا جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں.
جہاں پر آپ کا آ سکتا ہے ان تینوں کیسز کے اندر یو گوئنگ ٹو یو نو انوائے دی امیریکنس. اینڈ سو یہاں پر پھر کوشچن مارک یہ آتا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ مے بی ان دا نیئر فیوچر maybe we will have to make that decision. Maybe we cannot play all sides and try to just create a balancing act, کیونکہ حالات مزید سے مزید خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس کانٹیکسٹ کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے, پاکستان کی جو اوور آل اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے ریکوائرمنٹس کی, اس میں would it be more logical to either just remain neutral and in that case چائنا سے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے, امریکہ سے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے, یا آپ جو ہے کوئی ایک سائڈ لیں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے چلو فائن, ول ناؤ ہم اس کیمپ میں ہیں, ہم اس کیمپ کو فلی سپورٹ کرتے ہیں, ہم اس سپورٹ کے عوض ہم سرٹن کنسیشنز لیں گے. اگر آپ امریکن کیمپ میں جائیں, آپ ان سے پھر کنسیشنز ڈیمانڈ کریں, ان سے آپ پیسہ لیں, پیسہ لے کے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کریں, آپ انڈیا سے ٹریڈ کھولیں اور آپ کہیں ٹھیک ہے ہم اس کیمپ میں جا رہے ہیں. یا آپ اگر دوسرے کیمپ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو شاید سرٹن سینکشنز برداشت کرنی پڑیں گی, بٹ وی آر ناؤ ایٹ اے ٹائم وین انکریزنگلی ان سینکشنز کو بائی پاس کرنے کی بھی اپرچونیٹی آ رہی ہے. انکریزنگلی جو وہ برکس کی دنیا ایک سرٹن ایمرج کر رہی ہے, تو آپ کو وہاں پر اپرچونیٹیز ملیں گی. ٹھیک ہے آپ کی اگر ٹریڈ امپیکٹ ہوتی ہے ٹورڈز یورپ اینڈ امریکہ, تو پھر آپ برکس کا پارٹیسپینٹ بنیں اور آپ دیکھیں کہ آپ افریقہ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, آپ ریسٹ آف دا گلوبل ساؤتھ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. واٹ وڈ یور اوپینین بی آن دیٹ؟ دیکھیے اس حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح امریکہ اور چائنا کی آپس میں اسٹرگل انٹینسیفائی ہو رہی ہے, تو واشنگٹن میں, لندن میں لوگ ہر چیز کو چائنا کے پرزم کے تھرو دیکھ رہے ہیں, کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے. تو وہ لوگوں کو, ملکوں کو ایک آپشن اسپیس نہیں مل رہی ہے. کچھ بڑے ممالک ہیں جس انڈیا نے اس اسپیس کو یوز کیا ہے, وہ رشیا کے ساتھ بھی اچھا رکھ رہا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی رکھ رہا ہے, لیکن انڈیا بڑا ملک ہے اور اس وقت باہر کے سسٹم کو ان کی ضرورت ہے, تو وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپشنز تھوڑے بہت. لیکن میرے خیال میں دنیا میں وہی انہی لوگوں کو سیریس لیا جاتا ہے, انہی ملکوں کو سیریس لیا جاتا ہے جو اپنے آپ کو بھی سیریس لیتے ہیں. دا مومنٹ یو اسٹارٹ ایکسرسائزنگ جو اسٹریٹجک آپشن کو فوراً جو ہے نا وہ انٹرسٹ سے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس میں ایسا نہیں, کئی ملک, اب ویتنام ہے, ویتنام میں 2-3 ہفتے پہلے ایف ٹی میں بہت بڑی سٹوری آئی تھی کیسے ویتنام میں یعنی چائنا کے ساتھ بھی بہت ایکٹیو اس کی انگیجمنٹ چل رہی ہے, امریکہ کے ساتھ بھی چل رہی ہے. اب اگین کرٹکس مائٹ سے کہ بھئی یہ جتنی ری شورنگ ہو رہی ہے تو وہ ویتنام کے تھرو ہو رہی ہے, لیکن وہ بھی تو امریکیوں کو پتا ہے کہ چائنیز وہاں سے کر رہے ہیں. تو آپ نے انٹرسٹ کو الائن کرنا ہے, اور جو ویسٹ ہے اس کے لیے پاکستان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کو فوراً پیسہ دیتا رہے بہت زیادہ, لیکن اتنا ان امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کو لوز کر دے ٹو دا ایسٹ. تو پاکستان کے پاس بھی آپشنز ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ ایسٹ میں ہے, کیونکہ ہم جہاں پہ ہیں, ہم جب تک اس کو اون نہیں کرتے جس خطے میں ہیں, اور اس میں ہندوستان سے بھی تجارت آپ گن پوائنٹ پہ نہ کریں, لیکن اسٹریٹجکلی سوچ سمجھ کے جہاں پہ نیچرل آرگینک لنکیجز ہیں, وائی ناٹ, ان کو بلڈ کرنا چاہیے. ایران کے ساتھ آپ کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, تو آپ کی جو جنرل ٹریڈ ہے وہ بیٹھے آپ امریکہ کے ساتھ بھی انہیں بتائیں, آپ عراق کو اسٹڈی کریں, عراق میں ایران کیسے ٹریڈ کرتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو بتائیں کہ یار اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں بتاؤ آپ کس چیز کو دیں گے. اور آپ اس میں ہمارا پرابلم یہ کہ ہمارا جو ڈیسیجن میکنگ اسٹرکچر ہے نا, اس میں فارن آفس میں جو بندہ بیٹھا ہے اس کا بس یہ انٹرسٹ ہے کہ یار میری یہ پوسٹنگ ہے, بیٹا میرا جارج ٹاؤن میں پڑھ لے, اس کے بعد اس کو وہیں ورلڈ بینک میں جاب نوکری مل جائے. جنرل بیٹھا ہے وہ اپنے بیٹا اپنے گھر, اس سے آگے نہیں سوچ رہا. آپ کا انٹلیکچوئل یہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے اپری سے یا این ڈی یو میں انویٹیشن آ جائے اور وہاں پہ میری تھوڑی, اور کوئی ٹی وی چینل مجھے دیتا رہے, میں کسی طرح سے بڑھ رہا ہوں. ہماری ساری جو ایلیٹ ہے وہ اپنے ذاتی مفاد سے آگے نکل کے نہیں سوچ رہی. اور اس میں پھر یہ جو ایک امپورٹنٹ بات ایلیٹ کی ہم بات کرتے ہیں نا, ایلیٹ کی اسٹریٹجک فور سائٹ نہیں ہے, اس میں کیپیسٹی نہیں. میں نے ریسنٹلی ایک واٹس ایپ گروپ پہ سعید آفریدی صاحب کے کامنٹس دیکھ رہا تھا, اور انہوں نے بڑے صحیح کہا کہ جو ہماری ایلیٹ ہے اس کے وہ اسٹریٹجک فور سائٹ بالکل غائب ہے, خاص طریقے سے جس طریقے سے وہ ڈیولپ ہوئی ہے, وہ بڑے شارٹ ٹرم آف انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے. تو لیکن ہمارا لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے وہ ایسٹ ورڈ شفٹ کی طرف ہے. اب وہ جو ہے وہ ایلیٹ کے لیے بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ ان کے گھر باہر ہیں, چاہے ایون فیلڈ کی انویسٹمنٹس ہیں, باہر کے لنکس ہیں, بچوں کی پڑھائیاں ہیں, اور ساری چیزیں ہیں.
تو وہ ڈرتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ جو خوف ہے وہ ویسٹ جانتا ہے اس خوف کو بھی. اس میں آپ نے جس طرح کہا نا کہ ایک تو اکنامک ہے، یہ تو ہم سنتے بھی ہیں کہ یار ایلیٹ کی جائیدادیں ہیں باہر، اور وہ جو ہے جی ویسٹ کو پتہ ہے، اور وہ اکنامک ایک ٹول کے طور پہ بلیک میل کر سکتے ہیں. بٹ ان مائی اوپینین دیر از اے لاٹ آف کلچرل لنکیجز دیر ایز ویل ویئر جو آپ باڈی آف ورک پڑھتے ہیں نا، آپ اسی سے ہی آپ متاثر ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا دماغ اسی طرف ہی جاتا ہے، رائٹ. اینڈ سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. میں جو آپ کے بزنس مین ہیں یا آپ کے میڈیا کی پرسنالٹی اسٹینڈرڈ ہیں، ان کو میں اتنا بلیم شاید نہ کروں. پرسنلی ون ایریا دیٹ آئی ہیو بین severely disappointed by, in my opinion, has been academics and the intellectual elite, right. کیونکہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ ایکچولی پورے چیز کو پڑھیں. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک آرٹیکل پڑھیں، کیونکہ آرٹیکل مور آفن دین ناٹ، چاہے آپ جتنا بھی اس کو ڈینائی کر لیں، وہ ہمیشہ ایک پروپیگنڈا ٹول کے حساب سے یوز ہو رہا ہوتا ہے جس بھی کنٹری سے وہ ایمینیٹ کر رہا ہوتا ہے، رائٹ. وہاں پر وہ ون وے اور دی ادر وہ اسٹرکچرز ایسے بنے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اسی تھاٹ کو پرپیچویٹ کرے گا جو پاپولر کامن تھاٹ ہے. وچ از وائی میں جب امریکن آؤٹ لیٹس کو پڑھتا ہوں، وہ جتنا بھی لکھ لیں چائنا کے بارے میں، وہ ایک اپنے لینس سے ہی لکھتے ہیں، جس میں وہ اسی وجہ سے وہ لکھتے ہیں، اور 2 سال بعد وہ چیز ڈسپروو ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کے کاؤنٹر پہ لکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے ہو گئی، اور وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ انکریزنگلی اب تو بہت زیادہ ایمرج ہونا شروع ہو گیا ہے. بٹ دیٹس لارجلی بیکاز ناٹ بیکاز دے ور بیڈ پیپل، اٹس بیکاز دے ہیڈ دیئر اون بائس، جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو نہیں کر سکے. اب جو ایوریج بزنس مین ہے، جو ایوریج میڈیا پرسنالٹی ہے، ظاہر ہے کہ گلوبلی انگلش اسپیکنگ ورلڈ کا کانٹینٹ وہ کنزیوم کرتا ہے، وہ اسی چیز کو آگے لے کے جاتا ہے. ایکیڈیمکس کا جنرلی یہ کام ہونا تھا کہ وہ کاؤنٹر تھاٹ لے کر آ سکے. جو آپ کا ظاہر ہے کہ جب جس بندے کو پوری امیج یا پکچر نہیں ہوتی، وہ جب کسی چیز کے بارے میں بات بھی کرتا ہے تو وہ ایک بڑے اگریسو طریقے سے کرتا ہے، جس کی وجہ سے کلیشز زیادہ بڑھتے ہیں. پڑھی لکھی کانورزیشن نہیں ہو سکی. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بولا کہ اگر ہم نے ملٹری کے رول کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کو اتنے کنٹینشیس طریقے سے پاکستان میں کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ کی لڑائی جھگڑا اور ایک ڈیفینسو اور ایک پریشانی کہ یار یہ ہو جائے گا، یہ بات کر لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، رائٹ. اسی چیز کو آپ ایک تھوڑا اکیڈیمکلی بھی کر سکتے ہیں. سو جو آپ کی اکیڈیمک کلاس تھی، اور خاص کر پچھلے 2-3 سال کے اندر پاکستان میں ایک بڑی فیئرفل سی سچویشن بن چکی ہے. آپ نے میڈیا کنٹرول کر لیا، آپ نے بہت ساری چیزیں کنٹرول کر لیں، شور ہو گیا. لیکن یہاں پر academic class could have really come up, and they could have given a counter narrative, they could have given a more educated analysis, جس کے اوپر ان کو پکڑنا بھی مشکل ہے، رائٹ. اگر ایک پڑھی لکھی بات ہو رہی ہے، ڈیٹا ڈریون ہو رہی ہے، تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹو جسٹ ڈسمس دیٹ بائی سیئنگ کہ یہ تو پولیٹیکل ہے، یا یہ بائسڈ ہے، یا یہ پروپیگنڈا ہے. Why do you think the intellectual class in Pakistan continues to fail? And not just it was a breath of fresh air جب میں نے آپ کا آرٹیکل پڑھا فار ایگزامپل، بیکاز ایک تو ناٹ جسٹ پاکستانیز ان پاکستان، چونکہ وہاں پر تو چلے میں پھر بھی مان لیتا ہوں، آپ نے کہا ان کو وہ ایک اپری کا لیکچر چاہیے ہے تو ان کا بچہ کی ریکمنڈیشن مل جائے، اس کو کوئی انٹرنشپ مل جائے تو وہ جارج ٹاؤن میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا. بٹ دیر آر لاٹ آف پاکستانی ڈایاسپورا آل اوور دا ورلڈ ان ویری انٹرسٹنگ پوزیشنس. And they've been fairly quiet about Pakistan, not just over the last 2-3 years, but they've never really worked on Pakistan, or at least be able to put out their work on Pakistan. جو آپ کو تھوڑا بہت پاکستان کا کانٹینٹ ملتا بھی ہے وہ امریکن ایکیڈیمک سے ملتا ہے، بٹ میرے پرسنل ایکسپیرینس میں دیٹ ہیز بین ویری مچ وہ نا ایک بڑے پرٹیکولر امریکن لینس سے ہی پاکستان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ایک بڑے پرٹیکولر امریکن لینس سے ہی پاکستان اگین انالائز کر رہا ہوتا ہے. اس میں وہ فلیور مسنگ ہوتا ہے جو کہ پاکستان کے کانٹیکچولائزیشن کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے، لا ہی نہیں سکتے. سو واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ دیکھیں، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جو بہت بڑا فیلئر ہے ہمارے ہاں وہ انٹلیکچوئل فیلئر ہے. وہ جو کیونکہ الٹیمیٹلی جب آپ نے کسی بھی معاشرے کو نئے طریقے سے کھڑا کرنا ہے تو اس میں ایک شعوری انقلاب کی ضرورت ہے، ایک نئی سوچ چاہیے. اور وہ ہمارے خطے میں صوفیاء ہوں، اقبال، فیض، کتنے لوگ آئے کہ جنہوں نے مختلف طرح کے خیالات لوگوں کو دیے. ہمارے بڑے اسکالرس تھے، حمزہ علوی اور اس طرح کے لوگ اسکالرس تھے. لیکن میں نے اپنے آرٹیکل کے بعد جو رسپانس ہوا، اور جو اتنا زیادہ رسپانس ہوا، اس کے بعد میں نے یہی سوچا اپنے آپ سے، سوال کیا کہ اس میں کوئی خاص ایسی بات تو میں نے نہیں لکھی جو لوگوں کو پتہ نہ ہو. مور اور لیس میں نے کچھ میں اکیڈیمک بیان اور زبان تھی، لیکن کوئی خاص ایسی کوئی بہت راکٹ سائنس والی بات ہے نا، لوگ کرتے آ رہے ہیں ایسی بات، تو اتنا رسپانس کیوں ہوا؟
تو اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اس میں آرٹیکل کی سکسیس نہیں تھی، بلکہ وہ جو بالکل صحرا اور بیاباں بن چکا ہے ہمارا انٹلیکچوئل ڈسکورس، لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹلیکچوئل کنیکٹ نہیں کر پا۔ اور اس کی دیکھیں پولیٹیکل اکانومی میں جس طرح جو کسی بڑے اسکالر نے کہا تھا کہ سب سے جو ریڈیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں وہ بیان کریں۔ بعض مرتبہ ہم جو ایکڈیمکس ہیں ہم اس کو گھما پھرا کے دوسری چیزوں میں یا شخصیات میں گم جاتے ہیں۔ بہت ساری جو شخصیات ہیں اس وقت ہمارے پولیٹیکل سٹیج پہ بے شمار شخصیات ہیں، عمران ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ملٹری ہے، ان سے اوپر اٹھ کے اور سوسائٹی کے لیول پہ اس کو اینالائز نہیں کرتے۔ تو یہ میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ایک انٹلیکچوئل فیلئر ہے، اینڈ the reason this article was successful is in part because there was such a deafening silence۔ وہ گھما پھرا کے تو لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ بات جو ایک عام بندے کے ساتھ کنیکٹ کرے، اس کو زبان، بیان، اظہار ملے، لگے کہ جس نے he feels represented، a person feels represented on the street، وہ جو چیز ہے وہ اسکالر اس سے آہستہ آہستہ دور جا رہا ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی ایک فیلئر ہے۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ کلاس ڈائنامک بھی ہے۔ بہت سارے جو اسکالرز ہیں جو باہر پڑھتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں کہ جو ایجوکیشن گئے، لمس گئے، کراچی گرامر اسکول گئے، وہ ایک خاص طرح کی کانشیسنس ہے جو ان کے کام کے اندر ہے، وہی کانشیسنس شیپ کرتی ہے ان کے اس کو۔ آئی ایم اے پروڈکٹ آف اے پبلک اسکولنگ سسٹم۔ میں ویگن میں بیٹھ کے تو اپنے اسکول میں جاتا تھا، وہیں سے پیدل آدھا رستہ آتا تھا، یا میں قائد اعظم یونیورسٹی گیا تو میں ایک پبلک سیکٹر کے بچے کی آنکھ سے میں نے وہ چیز دیکھی، میرا شعور اس کے ساتھ شیپ ہوا۔ میں ایک غریب گاؤں سے آتا ہوں، میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوں جہاں بہت بڑے آئیڈیلز تھے، لیکن مینز لمیٹڈ تھے۔ میں اس عام بندے کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ میری کانشیسنس کا حصہ بنتا ہے۔ اسی لیے مجھے بہت اچھی نہیں آتی، لیکن جب میں عرب دنیا میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے بعض دفعہ گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ قرآن میں بھی ایک بات آتی ہے کہ ان کے قلب ہیں، دل ہیں، اور وہ سوچتے نہیں، which means کہ ایجوکیشن آف دا ہارٹ is an important dimension of education، right؟ اور یہ کسی بڑے فلاسفر نے بھی ہے کہ ایجوکیشن آف دا مائنڈ وداؤٹ دا ایجوکیشن آف ہارٹ از نو ایجوکیشن۔ تو یہ جو لارجر کانشیس سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے when people move from the margins to the mainstream۔ اب آپ دیکھیں تو ٹرکی جائیں آپ 1980s میں جن لوگوں سے سنتا ہوں جو جایا کرتے تھے، 70s میں جایا کرتے تھے، وہاں خاص طرح کی انٹلیکچوئل ایلیٹ تھی جو بہوزیشی یونیورسٹی میں ہوتی ہے یا ایک دو بڑے بڑے سکولز میں ہے، اور وہ ان کی لینس سے چیزیں شیپ۔ آج آپ جائیں تو میں ٹرکی کے جس کانفرنس پہ جاتا ہوں وہاں اور طرح کے تھنک ٹینکس ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، انسٹیٹیوشن، اتنی بڑی ایجوکیشنل فاؤنڈیشنز ہیں، ایلیم، ایکیم، یہ پوری بڑی بڑی فاؤنڈیشنز ہیں جو بزنس مین نے فنڈ کی۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے آج وہ بالکل مختلف بات ہے جو 70s اور 60s میں ہوتی تھی، کیونکہ یہاں پہ اب جو نیا سیگمنٹ آ رہا ہے وہ رورل ایریاز سے عام شخص جب نالج کے ساتھ اس کا کنیکشن بن رہا ہے اور اس کو زبان اور اظہار کی آزادی مل رہی ہے تو وہ اور طرح کی بات کرتا ہے۔ سو دیٹ آئی تھنک از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ہم جب تک ایجوکیشن کو عام نہیں کرتے اور ڈی کالونائز نہیں کرتے، کیونکہ جو فنن نے کہا نا کالونائزیشن آف دا مائنڈ، وہ ابھی تک ہمارے یہاں بہت زیادہ راستے ہیں۔ میں اب یہاں So, سے آکسفورڈ سے جاؤں گا تو ہر کوئی صرف ایکسپیکٹ کرے گا کہ بھئی آکسفورڈ سے آئے ہیں، حالانکہ وہاں ہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرتے there's a certain elite capture of the intellectual class as well, I would say۔ جس طرح آپ نے کہا کہ جی وہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں وہ اسی تھاٹ کو ایکیڈیمیا کے تھرو وہ کرتے ہیں، بٹ بیسیکلی جب تک وہ تھاٹ فریش نہیں آئے گی فرام اے ڈفرنٹ کلاس آف پیپل تب تک وہ آگے اس کو وہ نہیں کر سکتے۔ اس کو میں ریپ اپ کرتا ہوں۔ آئی وانٹ آسک یو، جو آپ کا بھی ریسنٹلی آرٹیکل آپ کا یہ وائرل بھی ہوا، ظاہر ہے یو مسٹ بی ویری ویل کنیکٹیڈ ٹو دی ایکیڈیمک سرکلز اراؤنڈ یو ایز ویل۔ Did you have similar conversations with them کہ listen like we need to be more out there in the public, maybe talk more, publish more؟ کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چیز آئی ہے، ایک ڈائریکشن آئی ہے تو اس سے کوئی انسینٹو اسٹرکچر لوگوں کا بھی ہو کہ یار maybe we should start to do something similar as well۔ میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی جو خود بھی سرپرائز ہوئے کہ اس آرٹیکل کا اتنا رسپانس آیا، اور ان میں بہت سارے ایسے پاکستانی اسکالرز ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، کام کرنے والے، زیدی ہیں،
عاصم سجاد اختر ہیں، اسی طرح عمیر جاوید ہیں، جو اسی طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں، اسی طرح کی کتابیں بھی لکھ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے بات چیت کا آغاز کیا کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، زیادہ دیکھنا چاہیے ایک دوسرے کے پرسپیکٹوز کیا ہیں، اور شاید وہ کراچی میں کوئی ایک ایونٹ بھی کریں، آئی بی کراچی میں. تو آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی مور انگیجمنٹ امنگ اسکالرز ایز ویل. اور پاکستان میں ایک کلیبریشن کا جو ماحول ہے نا وہ بڑا ویک ہے. وہ یہ کہ مجھے پتا ہے اگر میں بھی اسکالر ہوں، مجھے پتا ہے تو میں غلط نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ بہت غلط سوچ ہے کہ ایز این اکیڈیمک یو ہیو ٹو سی کہ آپ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بہتر ریپرزینٹ کریں، ہو سکتا ہے آپ کوئی چیزیں مس کریں اور آپ کو لرن کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر جب انگیج کرتے ہیں اس سے پھر ایک تھنکنگ کمیونٹیز بنتی ہیں. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے مزمل، آپ نے شروع میں جو بات کی پازیٹیوٹی کی، کریٹو ڈسٹرکشن کی ہوئی ہم نے بات کی، کہ میں اس لحاظ سے بہت مختلف مجھے ایکسپیرینس ہے کہ میں عرب دنیا پہ کافی کام کرتا ہوں، اور میں جو آرٹیکلز لکھتا ہوں ایجپٹ پہ یا لیبنان پہ یا اس پہ رسپانس ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں. جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں. پاکستان میں اس وقت نئے کنٹینٹ کے لیے اور جنرل ڈسکشن کا جو انوائرمنٹ ہے اس کا کینوس بہت وسیع ہے. لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹیز میں. ٹیچرز تو اتنے نہیں، لیکن اسٹوڈنٹس جس بھی میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جاتا ہوں اس میں لوگ دے آر کیوریس ٹو لرن. اب میں ریسنٹلی آئی بی کراچی میں گیا، 1 گھنٹے کا لیکچر تھا، وی سیٹ فار 3 hours، نو بڈی لیفٹ دا روم. جو ینگ لوگ ہیں وہ دے آر، کیونکہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ وہ بات سیریس نہیں ہو رہی. تو اس ڈبیٹ کا ہورائزن پاکستان میں بہت وسیع ہے، اور اس میں ہمیں یہ نئی تھنکنگ کمیونٹیز کی ضرورت ہے، اکیڈیمکس بھی اور دوسرے لوگ بھی جو بات کر رہے ہیں، دوسرے سے انگیج کر رہے ہیں. اور وہ جب تک ہمارے پاس وہ نیا شعوری انقلاب نہیں جنریٹ ہوگا، چینج بھی نہیں آئے گی. ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے باقی معاشروں کے بارے میں، اپنی ہسٹری کے بارے میں. ڈو یو تھنک پاکستان میں چینج جو ہے وہ کوئی ٹاپ ڈاؤن آئے گی کہ یار کوئی ایک مہان لیڈر آ جائے گا اور وہ پورے پاکستان کو بدل دے گا، یا ڈو یو تھنک کہ دی اونلی وے ٹو ایکچولی ٹرولی چینج اے نیشن از گراؤنڈ اپ، جس میں آپ جا کے لوگوں کو پہلے سمجھاتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے، اینڈ دین آہستہ آہستہ وہ ریپرزنٹیشن سیپس ان ٹو دا ٹاپ rather than the other way around. I mean, you need a bit of both. I mean, in a way, لوگوں کو کی پریفرنسز کو ایگریگیٹ کرنا، ان کی ایک امید ایک خاص شخص سے یا ایک خاص پولیٹیکل پارٹی سے، یا یعنی یہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، بہت مختلف ملکوں میں لوگ لے کے آتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ایک مسیحا کا کانسیپٹ ہے نا کہ ایک بندہ آئے گا اوپر ٹھیک ہوگا تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. آپ کو پارٹنرشپ اور ٹیم ورک کرنا پڑتا ہے، اور اس میں آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگوں کو اکٹھا لانا پڑتا ہے. بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، جوڑتا ہے، اور ان کی انرجیز کو چینلائز کرتا ہے اس سسٹم کے اندر. تو ہم اپنے ہر کانٹیکٹ میں ہم لیڈر ہو سکتے ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے، میں آکسفورڈ میں 20 سالوں سے ہوں، کوئی اسکالرشپ زیادہ نہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے. تو میں نے 2 اپنے کولیگس کے ساتھ مل کے ہم نے آکسفورڈ پاکستان پروگرام بنایا ہے، جو اب پاکستان کا لارجسٹ پروگرام بن گیا فار اسکالرشپس فار ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس فرام پاکستان اینی ویئر ان دی ویسٹرن ورلڈ. پینڈیمک میں ہم نے سوچا 3 سالوں میں وہ جس طرح گرو کر رہا ہے، اس سے مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ وی آر آل لیڈرس ان آور اون ڈومینس. آپ کنٹینٹ پرووائڈر ہیں، میں ٹیچر ہوں یا اسکالرشپ کے لیے ہیلپ کر سکتا ہوں، کوئی بندہ بزنس یا انڈسٹری میں ہے. یو اسٹارٹ ویئر ایور یو کین اینڈ یو کین ریئلی برنگ اے چینج. اور اس میں مجھے پروفٹ کی یہ بڑی خوبصورت بات لگتی ہے جو ایک حدیث ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ اگر آج قیامت کا دن ہو تو واٹ شوڈ وی ڈو، اینڈ ہی سیڈ پلانٹ اے سیڈ. یعنی آپ جس بھی انوائرمنٹ میں ہیں، اگر آج پاکستان میں بھی قیامت صغریٰ کا اگر منظر ہے تو اس میں آپ جس بھی دائرے میں ہیں وہاں پہ ایک پازیٹیو انرجی جنریٹ کریں اور چینج لانے کی کوشش کریں اپنے آس پاس. وہ سب لوگ لیڈر ہیں، بلکہ اچھا اگر آپ کو ایک لیڈر کی تلاش ہے تو وہ اچھا ایک لیڈر بھی وہی ہوگا جو بہت سارے دوسرے لیڈر پیدا کرے گا ہر فیلڈ میں، اور آنکھ ہوگی کہ ان لیڈرز کو، ان چیمپئنز کو ایمپاور کرے اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع ملے. Makes sense. Adeel bhai, I'm going to wrap this up. Thank you so much for taking the time out. We're at the 1 hour 30 minute mark. 45 minutes میں نے مانگے تھے، آپ نے مجھے ڈبل ٹائم دیا. Thank you so much for that. This was super, super insightful. بہت شکریہ، تھینک یو فار دا اپرچونیٹی.
اینڈ فار آل آف یو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی اور اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے آ کے بتائیں واٹ آر یور تھاٹس اینڈ ایوری تھنگ دیٹ وی اسپوک اباؤٹ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں چینج انیویٹیبل ہے؟ آپ کو پاکستان کے پاور اسٹرکچرز کیسے لگ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان نے پچھلے 75 سال میں دیکھا ہے اگلے 75 سال میں بھی وہی دیکھے گا یا آنے والے وقت میں سرٹن چینجز آئیں گی؟ بٹ اینی ویز دس واز سید مزمل حسن زیدی. یو آر واچنگ تھاٹ بیہائنڈ تھنگس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون.